ہم لالی پاپ کے شوقین ہیں. لالی پاپ ہمیشہ لے لیتے ہیں چونکہ مجھے بہت بچپن میں پتہ لگ گیا تھا کہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے. بچوں کے خدا نہیں بننا چاہیے. علی ظفر کے پاس اتنی سکسیسفل فلم ہے, وہ دوسری فلم کیوں نہیں شروع کر رہے؟ کتنے سال ہو گئے. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسین ملک فرام میٹ پاکستان. آج اس خاص پوڈ کاسٹ میں خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان فلم انڈسٹری کے اور ڈرامہ انڈسٹری کے مایہ ناز رائٹر اور ڈائریکٹر, جنہوں نے اب تک غالباً 29 ڈراماز جو ہیں ڈائریکٹ بھی کیے ہیں, ان کو رائٹ بھی کیا ہے, اور کیا ڈرامے انہوں نے بنائے ہیں, کیا ڈائریکشن کی ہے. مسٹر امین اقبال صاحب, سر ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ یو ہیونگ می ان یور شو. اور پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی پوڈ کاسٹ کا حصہ بن کے بڑا نروس سا بھی ہوں. سر اس میں نروسنس کوئی نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ جو ایک سوس ہوتا ہے سکسیزفل ڈائریکٹر بننے کا, وہ کیا ہوتا ہے. ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ کامیاب ڈائریکٹر بننے کے پیچھے کیا اسٹرگل ہوتی ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ اس کا میتھڈ نکالنا تو حسیب بہت مشکل ہے, لیکن آج میں عمر کے جس حصے میں ہوں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھ پہ ایک پیرالائز اٹیک ہوا میری باڈی کے اوپر. دین آئی ریئلائز کہ میں ابھی کچھ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اور اچھا پروجیکٹ کروں گا اور پاکستان کو ایک لیول پہ لے کر جاؤں گا. تو جب میں اس پیرالائز اٹیک کے اوپر میری نمنس تھی لیفٹ سائڈ پوری کے اوپر, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں واقعتاً سکسیزفل ہوں. تو میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک جملہ آیا جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. شور. مشہور ہونے اور امر ہونے میں صرف اتنا فرق ہے جتنا وائرل اور وائرس میں ہے. کیا بات ہے. جب آپ وائرس بن جاتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ رہتے ہیں, اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں. اس کے لیے ایک تکلیف دہ سفر جو ہے وہ آپ کو گزارنا پڑتا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جب میں ڈائریکٹر بن رہا تھا تو ہم دوسروں کو دیکھ کر ہی چیزوں کو اپناتے ہیں. انسان کا یہی ایک پروسیس ہے سیکھنے کا بھی, کہ سینگ از بلیونگ ہوتی ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں, بریڈ کیسی بھی ہو آپ کی, وہ آپ ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری بریڈ جو پاکستانی چھوٹے بچے جو کہ ارلی ایج میں امریکہ گئے جب واپس آتے ہیں تو ان کا جو مینرزم ہے یا ایپٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل امریکنز ہوتا ہے, جسٹ بیکاز آف کہ انہوں نے جو دیکھا وہ ویسے بن گئے, انہوں نے وہی سیکھا. تو ہم نے بھی یہی سیکھا کہ ہم زیادہ تر محنت ایکسٹرنل کرتے ہیں, ہے نا. جیسے ابھی جب میں بیماری سے اٹھا ہوں تو اللہ نے بہت کرم کیا, مجھے بچا لیا کہ میں کچھ اور ڈرامے ڈائریکٹ کر سکوں. تو اس بیماری سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے کٹنگ کروائی, اور میں نے ایسی کٹنگ کروائی جس میں میں مور ینگر نظر آؤں, مور اسٹائلش نظر آؤں, چونکہ میں جو دیکھوں تو شاید میرے اندر کا موسم بھی بدل جائے. سوری ٹو کٹ یو آف, معذرت, آپ ماشاء اللہ ابھی بھی بہت ینگ ہیں اور آپ بہت ینگ دکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. اور ہمیں سو مچ کیپ پریئنگ, اور میں آپ کی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ وہ میرے لیے دعا کریں. لیکن حسیب میں یہ اس پوائنٹ پر تھا کہ جو ڈائریکٹر ہے اس کو اپنی ایکسٹرنل چیزوں کو بھول کر اپنے انٹرنل سیلف کو, اپنی سول کو, اور اپنی سکن کے اندر چھپی ہوئی جو سکل ہے جو قدرت کی طرف سے دی جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں اور ایموشنس کو جو لکھے نہیں ہوتے ان کو ویژولائز کر سکیں. وہ جو پروسیس ہے وہ آپ کو آتا ہے جب آپ زندگی میں چیلنجز لیتے ہیں, جب آپ بھوکے رہتے ہیں, جب آپ روڈوں پہ ایسے ایموشنس کو دیکھتے ہیں جس ایموشنس کے اوپر نہیں جا سکتا. کوئی انسان ویسے عام زندگی میں اس کو نہیں سہ سکتا. اور میں اس کو اگر سمپلیفائی کر کے صرف ایک لائن میں کہوں کہ بہترین آرٹسٹ اور ڈائریکٹر وہی ہوتا ہے جو بور ہونا سیکھ لیتا ہے. بورڈم از اے بلیسنگ. اور جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ نئی چیزیں بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کی آنکھ میں وہ ایک ایکسٹرا لینس قدرت دے دیتی ہے. بیکاز خدا کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بصیرت دیتا ہوں, وزڈم دیتا ہوں. تو وزڈم جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ پڑے رہنے سے نہیں ملتا, چیلنجز کو فیس کرنے سے ملتا ہے, روز اٹھنے سے ملتا ہے, روز سوچنے سے ملتا ہے. تو جب اپنے اندر آپ اپنی شخصیت کی تربیت کرنے کے لیے یہ چیزیں اکٹھی کر لیں اور اس ڈگر پہ چل پڑیں تو آئی بلیو
کہ ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹر ہو, سائنٹسٹ ہو. سائنٹسٹ تو زیادہ بور ہوتا ہے نا, کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی سال بیٹھ کر ایک ہی چیز کے اوپر روز تجربہ کرتا ہے, روز فیل ہوتا ہے اور ایک دن سکسیزفل ہو جاتا ہے. لائک اس, ہم سوسائٹی کی سکن کے اندر روز اترنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ہم لوگوں سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, کبھی نہیں, اور پھر ایک دن ہم بالکل ریلیٹ کر لیتے ہیں. انٹرویو کے درمیان میں چائے لی جا سکتی ہے؟ شور وائی ناٹ. اچھا, میں سمجھا تھا, مجھے لگتا ہے ابھی کپ دھلے ہی ہیں. نہیں, ابھی تھوڑی دیر کے اندر اندر آپ کو چائے آ جائے گی, ابھی آ جائے گی. سر مجھے یہ بتائیں, آپ نے تجربات کی بات کی, سائنسدانوں کی بات کی, آپ کے اس طویل کریئر میں آپ نے کتنے تجربات کیے, اور اس میں کتنے تجربات ایسے ہیں جو کامیاب ہوئے اور کتنے ایسے ہیں جو انسکسیزفل رہے؟ اگر ہم دل محلے کی حویلی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. آپ نے نا میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, چونکہ آپ نے ریسرچ ایسی کی ہوگی اور آپ چاہتے ہوں گے کہ میں کچھ ایسی سنسیشنل باتیں کروں. ایسا نہیں سر, میں پوڈ کاسٹ کو یار, دل محلے کی حویلی ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ ہم کچھ کہانیاں وقت سے پہلے کہہ دیتے ہیں, اور جیسے آج کے دور میں دل محلے کی کہانی کہنے کا وقت ہے. آمنہ مفتی جی جو ہے وہ پہلے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک, سوری آمنہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ ایک ایسا کیڑا ہے جو وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. دور اندیشی بہت زیادہ ہوتی ہے. دور اندیشی بھی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ذہن تیار نہیں ہوتے کہ آپ نئی چیز ایکسیپٹ کر سکیں, آپ کے آڈینس اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اور آپ کہہ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو چینلز تیار نہیں ہوتے. یہ چیلنج جو ہے وہ بہت آسانی سے لے تو لیا گیا, لیکن وہ جب چیلنج پریزنٹیشن پر آیا تو اس وقت اسے قبول نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ وہی پروجیکٹ جب ZEE5 OTT پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ ویو ہو رہا ہے, کیونکہ اب ایکسیپٹنس اس ٹاپک کی بہت زیادہ ہے. آپ کو ایک کانٹینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ دیکھنے کی بہت زیادہ ہے, کہ کیا انسانی کرداروں کے درمیان میں کن وجوہات, مثلا کبھی سوچا جا سکتا ہے کہ کھانا بھی ایک تھراپی بھی ہو سکتی ہے انسان کے لیے, اور وہ اسے سائیکو بھی کر سکتا ہے. تو اس ٹاپک کو سوچ کے ہی آج ہر انسان تھرلڈ ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ تو بہت ہے, ایسا ٹاپک ہے جسے آنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس ٹائم پر لائے جو اتنا سکسیزفل نہیں رہا. اور ہمیشہ آرٹسٹ کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے زندگی کے اندر کہ جس کو وہ اپنے پورے دل سے کرتا ہے وہ صرف پھر خود ہی بیٹھ کے دیکھتا ہے. بٹ یہ کہ سر اس میں کہیں نہ کہیں لرننگ کا تو پروسیس جاری رہتا ہوگا, کیونکہ آپ نے وہاں سے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا, تو یہ آپ نے دشمن جان, عشق کے لا جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ, اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس بھی آپ نے کیے ہیں. دیکھیے کہ جو فیلئر ہے نا, جو آپ سو کالڈ, کیونکہ میں سکسیس, فیل, غلط, صحیح کو نہیں مانتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آج دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے نظریہ پاکستان کو اپنایا اور پاکستان بنایا اور اپنی جانیں دے دیں, جس میں میرے خاندان کے لوگ بھی تھے, اگر آج وہ زندہ ہوں تو وہ کہیں کہ ہم سے زیادہ تو بیوقوف اور چڈو تھا ہی کوئی نہیں کہ ہم نے اس کے لیے اپنی جان تک دے دی, ہے نا. کہیں نہ کہیں ڈسہارٹ ہوں گے نا کہ ہم نے کس کاز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادوار میں نظریات بدلتے رہتے ہیں, صحیح اور غلط کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں, سکسیس بدلتا رہتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ امر ہونے کے لیے ایک وائرس کی طرح زندہ رہنا, تو وہ وائرس کی طرح یا دیمک کی طرح ہمیں لگ جانا ہوتا ہے آرٹسٹ کو کہیں نہ کہیں اندر اتر کے, کیونکہ جو نیو سینس ویلیو ہے اس کی ٹائمنگ یا وقت, جیسے آج کل ایک ٹاپک بہت ہے کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, اگر آپ ایک ویڈیو پہ ناچ کر اتنا زیادہ کام حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایکٹنگ سکولز بند کر دینے چاہیے. اس کے لیے جتنے انسٹیٹیوشن 5-5 سال کی فیسیں لے کر ان کو گریجویشن یا ماسٹرز کروا رہے ہیں وہ بند کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ میں ہوں لاوا, چلو آؤ جی, اس کے بعد برانڈز اس کے پیچھے پڑ جائیں. تو یہ سوسائٹی کو بھی سوچنا ہوگا کہ نیو سینس ویلیو کے اوپر ہی ہم اپنی آرٹ کو یا اپنے ٹیلنٹ کو چیک کریں گے, اور یہ رہے گا کیونکہ ابھی ایک ایسے دور میں ہم جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. ایز آرٹسٹ ہم اس دور کے لیے تیار نہیں تھے, جسے ہم کہتے ہیں, جسے میں کہتا ہوں, ہم نہیں کہتے, روسٹنگ, اور وہ کیا ہوتا ہے جو ٹرولنگ. یہ ایک دور شروع ہو رہا ہے. روسٹنگ اور ٹرولنگ آرٹسٹ کو ہمیشہ جو ہے
وہ روکنے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ نہ کرے, لیکن آرٹسٹ وہی کرتا ہے جو اسے صحیح لگتا ہے اور وہ کرتا جاتا ہے. میں آپ کو دشمن جاں کی کہانی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ دشمن جاں چینل نے 2 سال تک نہیں چلایا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ دکھائے جانے کے قابل نہیں. لیکن وہ اس ڈرامے نے تو ریٹنگ میں توڑی ہے. آپ پہلی دفعہ میں یہ بات کہیں پہ کر رہا ہوں کہ اتنا میں ایموشنلی ڈسہارٹڈ تھا کہ ہمایوں سعید کو میں نے کال کر کے یہ بات کہی کہ میں آپ کے پیسے جو ہے جتنی ڈائریکشن فیس آپ نے دی ہے اس کے ایوز ایک اور ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ فری آف کاسٹ کر لیں. چونکہ مجھے بہت فیل ہو رہا تھا کہ ہمایوں کا اس میں کیا قصور ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ بلاک ہو گئی. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو خود بھی سیلف بلیو تھا کہ یہ سکسیسفل ہو سکتا ہے پروجیکٹ. آبویسلی میں جیسے آپ پوڈ کاسٹ ہوسٹنگ کر رہے ہیں تو اس چیئر کی اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اور اس چیئر کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے نا. تو اگر ہم دونوں اپنی اپنی سائڈ کی سوچیں گے تو ہم زیادہ بہتر اور کارآمد رہیں گے بنسبت اس کے کہ میں آپ کی چیئر کی سوچنا شروع کر دوں. ایگزیکٹلی. تو میں اپنی چیئر کی جو انتھینٹسٹی ہے یا جو ویلیو ہے وہ کھو دوں گا. سملرلی اب یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ جو لوگ جنگ نہیں لڑ رہے کھڑے ہو کے باہر, جو ان چیلنجز کو نہیں سہتے جو بعد میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں سکسیسفل پروجیکٹ اور انسکسیسفل پروجیکٹ کے اندر, وہ فیصلے لیں. اور سر عشق لا کا جو ہے بہت ماشاءاللہ اسٹارٹ میں ہائپ کریٹ ہوئی بھی تھی, اس کے بعد اٹ وینٹ آن ٹو بیکم ویری سکسیسفل. تو اس کا تھوڑا سا جرنی ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے پورے جو پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے آپ کا کیا تھاٹ تھا اور کس طرح تھرو آؤٹ آپ نے اس کو شوٹ کیا, وہ سارا پروسیس ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. یہ ایک بہت ہی میری خواہش تھی کہ میں ہم ٹی وی کے ساتھ کام کروں, ہے نا, اور یہ بھی خواہش تھی کہ مجھے ہم ٹی وی کال کرے گا تو میں ان کے ساتھ کام کروں گا. چونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ ہماری انڈسٹری کے اندر ہم ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اونرز جو ہیں وہ کریٹیوٹی کو ویلیو کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. تو جتنے بھی باقی چینلز تھے ان کے نچلے سطح پہ تو لوگ جو ہیں وہ بہت کریٹیو تھے, جیسے اے این بی کے ساتھ جیو میں کام کیا, بابر جاوید جو ہیں ان کے ساتھ میری بڑی اچھی ریپو رہی, میں ان کو اپنے بڑے بھائی کی طور پہ بھی مانتا ہوں, انہوں نے گائیڈنس بھی بہت اچھی دی. آصف رضا میر صاحب تھے. یہ کب کی بات ہے؟ آئی گیس 2007 جب منت میرا چلا, اس سے پہلے تھکن پہلا ان کے ساتھ ایسا پروجیکٹ تھا کہ تھکن جو ہے وہ اس وقت تھکن جو ہے وہ سب سے زیادہ آفٹر ہم سفر ریٹنگ والا ڈرامہ بنا, اور پھر وہ پہلا ڈرامہ بنا جو کہ جو زندگی چینل جو جنہوں نے 1 hour سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ, پھر انڈیا میرے کانٹیکٹس بنے صرف اس ڈرامے کی وجہ سے کہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ نے اس کی آرٹ ڈائریکشن کیسے کی, تو ہم ہنستے تھے کہ ہمارے ہاں تو آرٹ ڈائریکٹر نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ ڈائریکٹر کو کرنا پڑتا ہے, ایستھیٹکس دیکھنا, یہ چیز فیشن میں کیسی جائے گی, کلر پیلٹ کیا ہوگا. ہمارے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہیں, یہ شکایت نہیں کر رہا, لیکن ہمیں ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اپنے اندر. ایک انسان کے اندر یہ ساری خوبیاں نہیں ہو سکتی, ہے نا. سم ٹائمز میں پھر اس کے لیے ایک اچھا سپروائزر ہونا پڑے گا آپ کو. اور اس سب چیزوں کے باوجود ہمارے پاس بہت سی چیزیں میں لیگ کر رہے ہیں, اس کے باوجود انڈیا میں ہمیں نہ صرف دیکھا جاتا ہے, پذیرائی بھی ملتی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے لنکس بنے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں یار بتاؤ یہ کام کیسے کیا, ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ ان کے پاس ہر فیسلٹی اویلیبل ہے اور وہ ایڈوانسڈ ہیں اس طریقے سے. مسئلہ ہی ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ملک جو ہمارا ملک ہے اس کو چلا وہ رہے ہیں جو اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. اور اس ملک کو خون وہ دے رہے ہیں ٹیلنٹ کے نام کے اوپر, جو اپنی قبریں اسی مٹی کے اندر بنانا چاہتے ہیں. یہ وہ ڈائلما ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز فلرش کرنی شروع ہوتی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کہ بڑی مشکل سے ذہن ملتے ہیں, سوسائٹی سے نکل کر آتے ہیں, بڑی مشکل سے ہر شعبے کا ٹیلنٹ ملتا ہے. اس ٹیلنٹ کو تمام اوپر جتنی انٹیلیجنسیا ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتی ہے نا جی.
اور وہ اس کو اپنا برانڈ بنا کے دنیا کے سامنے لے جاتی ہے, اور اس کو گروم بھی کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اب میں ایک ٹیلنٹ ہو سکتا ہوں, لیکن میں گرومنگ میں اپنے اوپر انویسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ٹیلنٹڈ انسان جو اس میں کریٹو پروسیس میں, چاہے وہ رائٹر ہے, چاہے وہ ڈی پی ہے, ہمارے جو ڈی پیز اور ای این جی میں بچے کام کرتے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کی حالت دیکھیں تو آپ کو رونا آتا ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جو بن پائے ان کے لیے کریں, لیکن ایسا کیوں ہو کہ انہیں کہیں ہاتھ پھیلانا پڑے, انہیں یہ قصور جو ہے وہ معاشرے کی ناانصافی کی بجائے خدا کی طرف ڈائیورٹ کرنا پڑے کہ یہ شاید اللہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. بھئی اللہ تو اس میں کچھ نہیں کر رہا, انسان آپ کا حق مار رہے ہیں اور ہمیں قصوروار پھر اللہ کو ٹھہرانا پڑتا ہے. تو وہ جو سسٹم ہے, وہ سسٹم آپ کا یہاں سے آرٹسٹ جب انڈیا میں جاتا ہے, وہ آپ کا ایک نارمل آرٹسٹ ہوتا ہے, وہاں جا کر ایک ایسی ریپنگ ہوتی ہے کہ وہ پھر انٹرنیشنل سٹار بن جاتا ہے سسٹم کی وجہ سے. تو یہاں پر سسٹم نہیں ہے, سسٹم بنانے کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ, بہت ضرورت ہے. کوآپریٹ کرنے کی, سپورٹ کرنے کی ایک دوسرے کو بہت ضرورت ہے. پہلے وہ لطیفہ تھا کہ جہنم کے کنویں کے اوپر لوگ گئے, پاکستانی کے اوپر کوئی گارڈ نہیں تھا, فرشتہ وزٹ کروا رہا تھا جنتوں کو, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی گارڈ اوپر کیوں نہیں کھڑا ہوا, اوپر نکل کے بھاگ جائیں گے. کہتے ہیں کوئی نہیں, پاکستانی جو اوپر پہنچنے والا تو نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. اور اس سے مجھے بات یاد آ گئی کہ ہر انسان کا مقدر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس نے محنت کرنی ہے, اپنا مقدر بنانا ہے, اور اس کی اپنی ایک الگ ڈیسٹنی ہے, اس کو اپنا الگ مقدر ہے. وہ محنت کرے گا اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ مقدر کے حوالے سے, مقدر کی میری ڈیفینیشن ہے زندگی اور موت کے درمیان کا وقت, ٹھیک ہے, جو مجھے قرآن سے جتنی سمجھ آئی, اور میں اس پہ, چونکہ قرآن ایک قیامت تک قائم کتاب ہے جس میں ایوولوشن پروسیس میں اس کے مطالب چیزوں آشکار انسان پر ہوتی رہیں گی بے شک. تو وہ جو ٹائم فریم ہے وہ ہمارے ڈی این اے میں طے ہے کہ میں نے کس بیماری سے مرنا ہے, میں نے کیسے مرنا ہے, کتنے ٹائم فریم کے بعد مرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو عمل کرنا ہے وہ میرا اپنا ہے, مجھے سمجھ دے دی گئی ہے, مجھے شعور دے دیا گیا ہے کیا صحیح ہے تمہارے لیے, چونکہ مجھے ایک مینول دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں, جو جیسا کہ انسان کا میکنزم کیسے چلتا ہے, جو میری باڈی بنی ہے, تم یہ کرو گے تو یہ حاصل ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, اس کا یہ ری ایکشن ہوگا. وہی ہماری جلد بازی پہ کہتا ہے خسارے میں ہے, وہی کہتا ہے معاشرہ بناؤ, وہی کہتا ہے کہ یہاں یہ چیز حرام ہے, یہ حلال ہے, وہی کچھ چیزوں کی سزا مقرر کرتا ہے, کچھ کی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمیں دے چکا ہوا ہے ہمیں اس کی طرف غور و فکر کی کرنی چاہیے. اس غور و فکر کے لیے سب سے بڑی بات ہے انصاف. بہت بڑی بات, چاہے اپنے گھر میں کریں چاہے کہیں اور کریں. ابھی میں ایک ٹاپک پہ, میرا بھی ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل, میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ احترام اور جو بڑے ہوتے ہیں نا اس کو ادب سکھانے کے لیے نہ تو اپنی یونیورسٹیز میں پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں, نہ اپنے گھروں میں. ہم ان کو دولت شاہ کے چوہے بنا دیتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں. جب ہم دبا کے رکھتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ نے نو کہنا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں اور میں سن نہیں رہا, چاہے یونیورسٹی ہو وہاں پہ بھی ٹیچر روک دیتا ہے, بچے کو اپنی چیز کرنے نہیں دیتا, گھر ہے وہ بھی روک دیتا ہے, چونکہ میرا احترام کم نہ ہو جائے. تو پیچھے جو سوسائٹی بنتی ہے وہ کون سی بنتی ہے, وہ دولت شاہ کے چوہوں کی سوسائٹی بنے گی نا. ایگزیکٹلی. اور وہ پریشر کیوں رکھنا کہ آپ کی ضروریات پوری نہ ہو. آپ کا مالک جو ہے, دنیا میں یہ سسٹم آ گیا ہے کہ میں کما کر دیتا ہوں آرگنائزیشن کو, اس میں سے وہ مجھے حصہ دیتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ سیلری دیتے ہیں اور وہ ہم پہ احسان بھی کرتے ہیں, حالانکہ محنت آپ کی اپنی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ انصاف میں سب کو برابر حصہ دیں تو امیر تو تب بھی ہوں گے, زیادہ امیر ہونے سے ایک اور کمپنی بنا لیں گے نا. لیکن چونکہ وہ آپ نے ملازم کو زیادہ پیسے نہیں دیں گے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا تو اس کی سوچ آزاد ہوگی تو کچھ سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. اس سوچ کی آزادی کو روکنے کے لیے ہم دولت شاہ کے چوہے بن کے رہ گئے. آزادی اظہار کے ڈپارٹمنٹ میں میں کام کرتا ہوں. آج چلو شکر ہے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں کہہ سکتے.
کہیں نہ کہیں قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جاتی ہے اس نام کے اوپر کہ اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی, اس نام کے اوپر کہ یہ اتنا چاہا نہیں جائے گا, اس نام کے اوپر. کبھی بھی جو آرٹ فارم ہے یہ لوگوں کی خواہش کے اوپر ڈیولپ نہیں ہوتا. آرٹ فارم جو ہے وہ روح ہوتی ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی روح ہوتی ہے جو پرزرو کرتی ہے اس دور کو اگلے دور کے لیے. اور اگر انسانوں کی خواہش کے اوپر اس کو پرزرو کر رہا ہے اور ڈائریکشن دے رہا ہے اور اس کے اندر احساس پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں, تو پھر تو وہ وہی ہوگا جو تعداد میں زیادہ ہوں گے. تعداد میں زیادہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں. سر ویسے میں کچھ زیادہ جذباتی تو نہیں سر, آپ بالکل جذبات نہیں ہیں. یہ ساری وہ چیز ہے جو ہماری آڈینس سننا چاہتی ہے, لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ مائنڈ پہ بہت سے بیرج وہ بنے ہوتے ہیں, بلاکیڈ لگے ہوئے ہیں, وہ سنیں گے دماغ سے وہ زنجیریں ٹوٹیں گی. آپ مجھے یہ بتائیں آن اے ویری لائٹر نوٹ, کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ یار کھانے میں ویسے تو دیکھو میں ہیوی لگتا ہوں. میں نا بچپن سے بہت اسٹرگل کرتا ہوں. میں ایک کرکٹر بھی رہا ہوں, تو میں جم چیزیں ٹریننگ کرتا رہا ہوں ہمیشہ. لیکن انفارچونیٹلی ڈی این اے اور اس کا وہ جو پروسیس تھا, پھر میں ایک ڈپریشن سے گزرا بیچ میں درمیان میں, تو میرا 180 kg ویٹ ہو گیا. پھر میں نے بہت سارے تجربات کیے ڈائٹ پلانز اور چیزوں کے اوپر, وہ ایک لمبی جرنی ہے. پھر میں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ 90 kg ویٹ کیا, پھر میرا 122 دوبارہ سے ہو گیا, پھر درمیان میں جو ہے وہ 105 تک آیا. اب میں 105 اور 8 کے درمیان میں فلیکچویٹ کر رہا ہوں. پچھلے دنوں سے تھوڑا سا 2 kg اور بڑھ گیا ہوگا, چونکہ وہ جو اٹیک میں نے آپ کو بتایا ہوا اس کے بعد سے. تو کھانے میں جو ہے وہ مجھے جو صحت کے لیے چیزیں اچھی ہیں وہ میں 6-7 سال سے اس کے اوپر ضرور غور کر رہا ہوں. جب سے میں کھانا افورڈ کرنا شروع ہوا ہوں, جب میں افورڈ نہیں کرتا تھا تو وہ زیادہ کھا لیتا تھا جو دوسرا کھلا رہا ہوتا تھا. اچھا, یعنی آپ بریانی وغیرہ نہیں کھاتے کیونکہ آپ فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہوں گے, کراچی میں بھی, لاہور, اسلام آباد بھی, تو آلو والی بریانی زیادہ پسند ہے یا آلو کے بغیر؟ دونوں. دیکھیں آلو جہاں نہیں ہوگا وہ تو زندگی نہیں ہوگی. آلو ہر جگہ فٹ ہونا چاہیے. سن لیں جی, امین صاحب نے کہا کہ آلو کے ساتھ زندگی ہے. آلو ہے تو زندگی ہے. اور ہمارے ہاں آلو رکھا بھی جاتا ہے اور آلو کھایا بھی جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ رکھنے سے بہتر ہے کھا لیا جائے. ویسے بھی ضائع ہی جانا ہے, تو بہتر ہے کھا لیا جائے اسے. سر, کامیاب ڈائریکٹر بننے کے لیے رائٹر بھی ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ناٹ نیسیسری, لیکن رائٹنگ سے ڈائریکشن کی طرف میں, چونکہ ابھی میرا جو وی لاگ آ رہا ہے وہ اسی پہ ہے, مائی فرسٹ ڈائریکشن, تو اس میں میں نے ان ریزنس کی طرف بھی بات کی ہے کہ یہ کیوں کر ایسا جو ہے وہ ہوا کہ میں اس طرف آیا. کئی بار ایسی چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ میں نے لکھی ہیں لیکن ڈائریکٹر کو نہیں پہنچی, تو وہ کنسیو کرنے میں تھوڑا سا یہ ہے. تو وہ کمیونیکیشن میں جو ہے نا وہ ایک بڑی سائنس ہے یار. حسیب, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں سرنڈیپ میں جاب کر رہا تھا تو اس وقت کچھ مجھے ایسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور خود فاروق بیگ صاحب جو تھے وہ وہیں سے آئے تھے, چینل 4 سے کام کرتے تھے, ان کا بڑا ایکسپوجر تھا, وہ بہت اچھا انہوں نے ہمیں سکھایا بھی. وہ تھا کہ بریفنگ جو ہے کہ میں نے اگر آپ سے کوئی بات سنی ہے اور پھر میں نے جا کر وہ بنانے کے لیے اپنے ڈائریکٹر کو بریف کیا ہے, تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. جتنی اچھی بریفنگ سن کر آگے میں دوں گا اتنی ہی پروڈکٹ واپس آئے گی. حالانکہ جب آپ نے مجھے بریف کیا اور میں نے اسے بریف کیا, تو اگر اس کا 40% اچیو کر لیتے ہیں تو وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کا 70 to 80 کرتے ہیں تو وہ بریف اچھی ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے, اسی لیے تو ہارمنیز بنتی ہیں, ٹیمیں بن جاتی ہیں رائٹرز کی بھی, ایکٹرز کی بھی, کہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہے اس میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا دنیا میں ٹیمز بن جاتی ہیں, ٹیم اپ ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی جب میں لکھ رہا تھا تو میں شاید وہ جو بیہائنڈ دا لائن, میں تو اسے فارچونیٹلی کہوں گا, آپ کہہ رہے کہ انفارچونیٹلی جب میں لکھ رہا تھا, میں تو اسے فارچونیٹلی کہوں گا. یار انسان کا یہ ڈائلما ہے حسیب کہ آدمی وہ جو نہیں کر پاتا اس کو مس کرتا ہے, اور جو ہوتا ہے اس سے ناشکری کرتا ہے. آپ ایسے, آپ سے باتیں کر کے اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ فلوسافیکل بھی بہت زیادہ ہیں, سینس آف ہیومر تو آپ کا اچھا ہے لیکن فلوسافیکل بھی بہت زیادہ ہیں. بس آج کل جو ہے نا وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے,
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھی باتیں کر رہا ہو تو کہتے ہیں کل تم مرتے نہیں جانا. آپ نے جانے کے وقت کی بات کی, مجھے لگ رہا ہے آپ جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے جانا ہے, تو شاید یہ آپ کا جانا ادھر ریفر ہو رہا ہے. نہیں, اب ایسا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب آپ نے اس سوسائٹی سے اور اس زندگی سے لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے جو اس سوسائٹی سے لینا تھا وہ لے لیا, اب دینا ہے, واپس انویسٹ کرنا ہے. انسان کا یہی کردار ہوتا ہے, اور وہ ایسی شکل میں, چاہے وہ اپنی اولاد کی شکل میں ہو کہ وہ سوسائٹی کو واپس کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. چاہے وہ تھوڑا ہو بہت ہو, تو وہ لوٹانے کے لیے کچھ فلاسفیکل باتیں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑی آرگینک ہے, جو میں نے زندگی کو خرچ کر سیکھی ہیں, کہیں پڑھ کر نہیں ہے نا. وہ ہمیشہ سے میری دادی جب مجھے کہانی سنایا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی ہڈ بیتی سننی ہے یا جگ بیتی سننی ہے. ہڈ بیتی وہ جو خود پہ بیتی ہو, اور وہ جگ بیتی وہ جو کسی سے سنی ہو. تو میں بچپن میں بھی انٹرسٹ لیتا تھا کہ مجھے ہڈ بیتی سنائیں, ریئلٹی ہو جس میں انسان نے خود سہا ہو. تو وہ پھر مجھے پارٹیشن سے پہلے کی اور پارٹیشن کے وقت کی کہانیاں سناتی تھی کہ ہمیں کیسے بھاگنا پڑا, تمہارے دادا کیسے شہید ہوئے, یہ سارا کچھ. یعنی بچپن سے ہی آپ کا جو مائنڈ تھا وہ ڈائریکشن والا, ڈائریکٹوریل مائنڈ تھا. پڑھنے کی طرف تھا, کہانیاں سننے اور کہنے کی مجھے دلچسپی تھی. یعنی کہیں نہ کہیں آپ نے ارلی آن ہی فگر آؤٹ کر لیا تھا کہ یار مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے. نہیں, یہ تو طے کر لیا تھا کہ میں لکھنے کے حوالے سے مجھے کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا تھا میرا لکھا ہوا پڑھ کرنا, داد دیتے تھے ہمیشہ, ڈسکریج نہیں کرتے تھے. اور میرے والدین کا میں اکلوتا تھا تو یہ ایک ایڈوانٹیج تھا, تو وہ مجھے ڈسکریج کسی چیز میں بھی نہیں کر سکتے تھے, ہے نا. تو اس وجہ سے یہ ایک ایڈوانٹیج رہا, اور وہ ایڈوانٹیج تب ڈس ایڈوانٹیج میں بدل گیا جب میں نے یہ چوز کرنے کے لیے 94 تک اسٹرگل کی. تو جو ہمارے رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا کس حرام کام میں آپ جا رہے ہیں, تو اس میں تو رزق حلال نہیں ہوگا, تمہارے بچے تو پڑھ نہیں سکیں گے. چینل 1 تھا, اور تم تو کھیڑیاں جو وہ جوتے تھے نا وہ منٹو پہنا کرتے تھے, ایک کرتا ہوگا, تھیلا ہوگا, تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی, ہے نا, اچھے سکولز میں ان کی ایجوکیشن نہیں ہو سکے گی. تو بائی چوائس یہ چنا, کیونکہ میں مرنا اپنی چوائس کے ساتھ چاہتا تھا. یہ میرے دماغ میں کہیں خناس کیڑا جو بھی کہیں یہ آ چکا تھا. آپ کو پتا تھا کہ یار یہ میری لائن ہے, مجھے یہ بننا ہے اور یہی ساری. ہاں, میں نے یہ چوز کیا ہے, میں یہ کروں گا. میں ڈائریکٹر تو نہیں اس وقت بن رہا تھا, چونکہ اس سے پہلے ہم انٹریکٹیو تھیٹر کرتے تھے, آپس میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے شوز کرتے تھے اور اویئرنیس کے لیے کام کرتے تھے. سوسائٹی کے اندر بہت تنگیاں تھی, بہت گھٹن تھی اس زمانے کی. آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھے, آپ پکڑے جاتے تھے, آپ کو ماریں پڑتی تھیں, تو بہت کچھ اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن وہی چیز آپ کو ایک چیلنج دیتی تھی, ایک نئی سیکھ دیتی تھی, آپ کو اور لڑنے کی طرح دیتی تھی یا انسپریشن دیتی تھی, تو اس طرف بڑھنے کو دل کرتا تھا. تو اب وہ میں نے بائی چوائس سوچا کہ ہاں میں بھوکا رہوں گا, ہاں میں شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنے بچوں کو ان کے رائٹس نہیں دے سکا, ہاں میں کسی بھی دن سسکتے ہوئے مرنا چاہوں گا, لیکن میں یہی کروں گا. اپنے آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے کنڈیشنز دے دیں کہ یار کرنا یہی ہے. نہیں, موٹیویشن نہیں, میری یہ فیصلہ ہے کہ میں نے کرنا یہی ہے. جو مجھے یہ زندگی ملی ہے, اس زندگی کو میں نے یوں گزارنا ہے, اس زندگی کو میں نے یوں خرچ کرنا ہے, اور اسی راستے پہ رہنا ہے. اور اس کے لیے صرف ایک دباؤ تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے کیا کر پاؤں گا. تو میرے ابا جب مجھے بتاتے تھے کہ میرے گھٹنوں تک درد آ گیا ہے, تو میں انہیں کہتا تھا کہ اس کو پیروں تک نہیں پہنچنے دوں گا. ڈائلاگ مار دیتا تھا. ڈائلاگ یعنی بچپن سے ہی آپ کے اندر ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ رائٹر کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹر بھی تھا آپ کے اندر. ہاں, اب ایکٹر کہہ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہی تھا کہ جب آپ اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں فنون لطیفہ سے, تو وہ آپ یہ ساری ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹر تو ہر ایک میں ہوتا ہے, جو رو اور ہنس سکتا ہے وہ ایکٹر ہوتا ہے. سر ویسے آپ نے ایکٹر کی بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ساؤتھ ایشیا کی بات کر لیتے ہیں, پاکستان, انڈیا, ہر بندے کو ایکٹر بننے کا شوق ہے. مجھے ایکٹر بننے کا بہت شوق ہے. ایکٹر بننا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے؟ ایکٹر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایکٹر کے لیے اب تو کوالٹی یہی رہ گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کوئی ایسی
न्यूज़ सेंस का वाला काम कर लें तो आप सोशल मीडिया पर डांस कर ले, वीडियो बना लें, वायरल हो गई तो आपको चांस मिल जाएगा एक्टर बनने का। और एक्टर बनने के लिए देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर होती हैं। एक एक्टर की अपीयरेंस, उसका हार्मोनल बैलेंस, उसकी आवाज़, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, याददाश्त, जो जुमला वो बोल रहा है वो उसका चेहरा, आँख और आवाज़ से सच्चा नज़र आए। और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस मीडियम में वो एक्टिंग कर रहा है। अगर वो मीडियम एक्टिंग टेलीविज़न है तो उसे लाइट कब लेनी है, उसके मास्टर शॉट में बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्लोज में क्या होगी, ये लर्निंग होती है। जो लाइट का भी देखना पड़ता है कि उसे कहाँ बेहतरीन लाइट है, वो उसको मार्क दिया जाता है। लेकिन अगर वो मार्क को जहन में रखेगा तो वो चेहरे पे नज़र आएगा कि वो कुछ ढूंढ रहा है कि मैंने खड़ा कहाँ होना है। तो ये सारे का सारा जो है वो जैसे एक स्पोर्ट्समैन जो है वो कुछ चीज़ें सीखता है बेसिक, अपने एक्शन को बेहतर करता है। बॉलिंग करने से पहले उसका एक रिदम होता है भागते हुए, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब कुछ एक्टर के लिए भी ज़रूरी होती है। चूँकि उसकी अपीयरेंस जो है वो उस किरदार के मुताबिक बनाते बनाते उसे बहुत कुछ अपनाना होता है। पाकिस्तान में टेलीविज़न की हद तक तो बहुत कम ऐसे रोल आते हैं तो कैरेक्टर्स रोल आते हैं जिसमें आपको अपनी लिंगो जो है वो अडेप्ट करनी पड़ती है, कोई और जगह की ज़बान चीज़ें। अब उनका एक ख़ास मैनरिज्म होता है। जैसे अगर बवाल में देखें तो रज़ा अली आब्दी एक बच्चा है जो कि पठान बना हुआ है। तो अब बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम नए लोगों को पठान बनाते हैं तो वो लगान के अंग्रेज़ बन जाते हैं, काठे अंग्रेज़ बन जाते हैं ना, तो वो वैसे ही बोलते हैं। तो उसकी एक बारीकी को पकड़ना कि हलक पहाड़ों पे चढ़ने वालों का जो है वो क्या होता है, क्यों सर्द इलाकों के अंदर टी नहीं बोला जाता, जे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ वोकल कार्ड के अंदर एक चीज़ आ जाए, तो उसमें काम करना और उसको बना, तो मुझे चौंका दिया। आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि दीदन में मैं इस बात के लिए बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा था कि आर्टिस्टों को जो है वो पठान कल्चर के मुताबिक उर्दू जैसे वो बोलते हैं उस लहजे को दिया जाए। मुझे सिर्फ ये था कि ये लहजा जो है वो अपनाते हुए कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हम सब पठान नहीं हैं। हालांकि मैंने कोशिश की अजब गुल की शक्ल में, रशीद नाथ साहब की, उनके बेटे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रशीद नाथ साहब इंतकाल कर गए, तो बहुत अच्छी यादें हैं उनके साथ भी। तो उन लोगों को और फिर पेशावर से ज़्यादातर कास्ट जो है वो मैंने बुलवाई। बट मोहिब मिर्ज़ा को कहाँ से आपने कास्ट किया? क्योंकि वो मैं बताता हूँ। जब मैंने पहला सीन कर लिया सनम के साथ और हुमा नवाब जी के साथ, उसके बाद डिसाइड किया मैंने पहला सीन रिकॉर्ड करने के बाद, नहीं हमें लैंग्वेज अपनानी हो, लिंगो जो है अडेप्ट करनी होगी। देन हम 3 घंटे उसकी एक्सरसाइज करते रहे। उसमें भी आप देखें कि सनम जैसे बोल रही हैं वो बहुत ही फ्लुएंट है। देखें जब लैंग्वेज में आप फंसते हैं, किसी भी एक्सेंट में फंसते हैं, तो आप इस पे जब गौर कर रहे होते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन आप जो बोल रहे हैं उसका साथ नहीं दे रहा होता। बिल्कुल, है ना। तो टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लाइट ऑन होती है, थिएटर में नहीं है आप कि जहाँ पे अंधेरा है, तो आपका फोकस 100% उस स्क्रीन पर है। जहाँ पे बच्चा भी रो रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है, डोरबेल भी सुन रही है, तो आपका फोकस इधर उधर जाता है। और जब वापस आता है तो आपने जो सुना और जो आपने देखा उसी से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ये महसूस क्या कर रहा होगा और उससे जुड़ते हैं, है ना। तो उस वक्त जो है वो चूँकि उनकी थिएटर की बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स हैं या उनको थिएटर एक्सपीरियंस है, और सिमिलरली रज़ा को भी जो है वो थिएटर एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों ने सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज और एक्सेंट को अडेप्ट किया। तो ये चैलेंजेस होते हैं। मोहिब मिर्ज़ा के हवाले से आपने सवाल किया, देखिए कि हम उससे पहले दुश्मन जंग कर रहे थे जब ये प्रोजेक्ट दरमियान में आया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बना कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि जो पठान है वो ऐसा नहीं हो सकता जिसका कलर थोड़ा सा सांवला हो। जबकि मैं जब जाता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, मैंने बहुत ट्रैवल किया आज के पख्तूनख्वा के अंदर, तब सरहद था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे पश्तो बोलने वाले जो वहाँ पे रहते हैं और वो पश्तून घराने के, तो वो सारे के सारे बहुत गोरे चिट्टे नहीं हैं, सांवले हैं काइंड ऑफ। कुछ का कलर जो है वो थोड़ा गंदमी होता है, विटी जिसे हम कलर कहते हैं वो भी है,
وہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ ہیں, کالے نہیں ہوتے یقینی طور پر وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ تمام کے تمام گورے بھی نہیں ہوتے, ہزارہ کی سائڈ پہ چلے جائیں وہ. تو وہ ایک ہمیں ایڈوانٹیج ملا کہ بلیویبل تو ہم بنا لیں گے اس کو اگر ہمیں اچھا آرٹسٹ مل جائے گا. کیونکہ اگر ہم یہ ڈھونڈیں گے کہ کلر کے لیے یہ آرٹسٹ, تو اس ایج میں اور وہ آرٹسٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محب کے ساتھ اتنی اچھی دوستی اور اتنا کمفرٹ تھا, انڈرسٹینڈنگ ایز ڈائریکٹر اور ایکٹر ایک دوسرے کا. پہلے بھی ہم نے ایک انوکھی سیریل کیا تھا, اس میں بھی بہت اچھا انہوں نے کام کیا, اور وہیں سے ہماری ایک جو ہے وہ بانڈ بنا. پھر 4.25 سال کے بعد جب ٹیلی ویژن پہ کم بیک کیا تو دشمن جہاں واز دا فرسٹ پروجیکٹ جو انہوں نے جوائن کیا ایکٹنگ کے لیے, تو وہاں سے اور زیادہ دوستی ہوئی. تو وہ دوستی کا ایک جو ہے وہ ڈائریکٹر کو فائدہ رہ جاتا ہے کہ کمیونیکیشن اور موٹیویٹ کرنا کہ تم یہ کر گزرو, تم یہاں سے چھلانگ مار دو. اور یہ ایک ایسے آرٹسٹ سے کنونس کرنا کہ جس کے ساتھ آپ کا کمفرٹ زون نہیں ہے, اور اس آرٹسٹ کو جس کے ساتھ کمفرٹ زون ہے, تھوڑا آسان رہتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ڈائریکٹر اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سہل رہے گا جو آپ کمیونیکیٹ کرنا. سر اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ انڈسٹری کے اندر نیپوٹزم ایگزسٹ کرتا ہے, اور جیسے آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے کئی مرتبہ کچھ ایکٹرز کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ کام بہت اچھا کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے مائنڈز میچ کرنے لگتے ہیں, ایک دوسرے کے کام کو سمجھنے لگتے ہیں. تو نیپوٹزم ایگزسٹ کرتا ہے یہاں پہ. یہ سم ایکسٹینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرتا ہے, سم ایکسٹینڈ کہہ سکتے ہیں نہیں کرتا. 4 سال سے میرا بیٹا ہے مہروز زمین, میں خود کوشش کر رہا ہوں, ان کو ایک چھوٹا سا رول بھی ہوا, اور وہ کرنا چاہتے ہیں ایکٹنگ کہ کوئی ان کو اچھا کردار مل جائے. میں نے اپنے دوست ڈائریکٹرز کو بھی ریفر کیا کہ آپ ان کو ایک موقع دے کر دیکھیے. میں ابھی بھی وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے آڈیشنز لیجئے آپ اور دیکھیے کہ آپ یہ کام کریں, لیکن میں اس کو موقع ہی دلوا پا رہا. اس کی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, ابھی میں اس وجہ پہ پہنچوں گا کیونکہ ابھی تو انیشلی میں نے یہ سٹارٹ کیا نا. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ اذان سمیع کی بات کریں تو اسی کی طرف آنے لگا. 5 سال سے وہ انتظار میں تھا کہ وہ اس ایکٹنگ کرے گا. اس نے ٹرانسفارمیشن کی, اس نے ایکٹنگ کلاسز لی. ٹھیک ہے, میں کچھ اور باتیں اس لیے نہیں کر سکتا یہاں پر کہ وہ بہت پرسنل ہیں. میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہوئی کہ میں پوڈ کاسٹ میں وہ بتا دوں کہ جو انہوں نے اسٹرگل کی وہ اپنے منہ سے بتائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کہاں کہاں دنیا کے کس کس حصے میں گئے. پھر جب یہ والا ہم ایک اور ایکٹر کے ساتھ کر رہے تھے, وہ ایکٹر کی انٹرنیشنل کسی پروجیکٹ کے اندر جو کمٹمنٹ آ گئی, تو ہمیں پھر چوائس کے طور پہ اذان مل رہا تھا. تو اصل میں مومنہ بھابھی کی جو ہے وہ اس پہ ایک ویڈیو آیا ان کا, وہ آنے والا تھا اس وقت. اب تو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے, جو پہلا ویڈیو تھا ان کا, اس کی میں نے فوٹیج دیکھی. اس فوٹیج کے بعد ہم نے آڈیشنز کیے. آڈیشنز کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو کہ میں کئی دفعہ پلیٹ فارم پہ کر چکا ہوں کہ سر مجھے کام اسی شکل میں کرنا ہے جب میں اپنی ماں کو لیٹ ڈاؤن نہ کروں. تو یہ بات ایک ایسی بات تھی جو میرے لیے چیلنج بن گئی, کیونکہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آ رہا ہو, وہ کسی شکل میں بھی آ رہا ہو, لیکن وہ اتنا ڈٹرمنڈ ہو اور اتنی اس کی جو ہے وہ اس نے اپنے لیے چیلنج بنا کے رکھا ہو کہ یار میں پہلے میرے پاس لیگیسی تھی باپ کی, تو اس کا مجھے اتنا فکر نہیں تھا میں کیسا گاتا ہوں کیسا میوزک, لیکن آج میری لیگیسی ماں کی بننے والی ہے, تو میں اپنی ماں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا. سر ویسے آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ آرٹسٹ وغیرہ کے ساتھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, ہمیں سٹوریز پتہ چل جاتی ہیں, لیکن آپ سے بات کر کے بہت سی سٹوریز ایسی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ چلتی. بیہائنڈ دا سینس سٹوریز کیا ہوتی ہیں, سچویشنز کیا آپ لوگوں نے فیس کی ہوتی ہیں, سیناریوز کیا دیکھے ہوتے ہیں, سٹوریز کیا ہوتی ہیں. ہم آپ کے ڈراماز دیکھتے ہیں تو اس میں ایز کمپیئر ٹو ادر ڈائریکٹرز یا ان کی برائی نہیں کر رہا, ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. بٹ یہ کہ جب ہم آپ کے ڈراماز دیکھتے ہیں اس میں آپ کی لائٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, آپ کے جو کسی بھی سین کی عکس بندی کے جو اینگلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے آپ کا کیا تھاٹ ہوتا ہے؟ یہ تھاٹ پروسیس یہی ہوتا ہے کہ اوریجنل رہنا, کہ آپ کی اوریجنلٹی, کہ آپ کے اندر سے کیا نکلتا ہے. یقین مانیے کہ پہلے تو میں نے سنا تھا صرف کہ جب آپ کچھ چیز سو کالڈ تخلیق کرنے جاتے ہیں, ویسے تو کرافٹ مینجمنٹ ہی ہے نا, یہ ساری لائٹ نہ ہو, مائک نہ ہو, چیزیں نہ ہو, میرا یہ اینگل نہ ہو, کیمرہ نہ ہو, یہ مینجمنٹ نہ ہو تو ہم تو کچھ نہیں ہوں گے, ہے نا. تو اس وقت جو ہے نا میں سنا کرتا تھا وہ لیبر پہ ان سے زیادہ تکلیف دے,
چیز ہوتی ہے, اور اب میں وہ ایکسپیرینس کرتا ہوں. اب آپ پہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں سوچیں, اور اس میں میرے ساتھ جو پیچھے جو میرے کولیگ ہیں, میرے ڈی پی آصف یاسین, ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کیمرے کے جو تمام لوازمات, اس کے ٹمپریچر, چیزیں, لائٹ, ان کے ابا بہت بڑے لائٹ مین تھے یاسین صاحب, کراچی میں بہت کمرشل کیے, اس کو بہت خوبصورتی سے سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ فرسٹ ڈے سے جب سے ہم نے 5 سیریل اکٹھے کر لیے, اب ماشاء اللہ سے چھٹا کرنے جا رہے ہیں, جب سے ہم ٹیم اپ ہوئے ہیں تو میں لکی ہوں کہ میں جو انہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز یہاں پہ ایسی چاہیے اور لائٹ کے ذریعے یہ کنوے کر رہی ہو, وہ اس کو امیجیٹلی سمجھ لیتے ہیں. یعنی کوئی آپ لوگوں کی جو ہے مائنڈ اتنے بانڈ کر چکے ہیں, آپ لوگ اتنی بانڈنگ ہے کہ اشاروں سے سمجھ لیتے ہیں کہ میں چاہ کیا رہا ہوں, اور اب مجھے یہاں پہ اس ایکسپریشن کو دکھانا کیسے ہے, اور آرٹسٹ کو میں چیلنج. تو مجھے یہی کمفرٹ ہے, جو میں جب ایک گورے کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ جس دن میں سیٹ پر آؤں گا اور میں محسوس کروں گا کہ میری ضرورت نہیں رہی, اب تم ہو, تو میں تمہاری سیلری بڑھا دوں گا. تو میں ہر انسان کو سکسیس کا صرف یہی میتھڈ کہ جہاں پہ آپ کو موقع ملے آپ وہاں پہ 200% ضرور دیجئے, تاکہ جن کے سب آرڈینیٹ ہے ان کو جب ایز ملے گا تو ان کو لگے گا کہ ان کی ویلیو ہے. سر آن اے لیٹر نوٹ, ہم گوگل پہ جاتے ہیں, ہم صرف وہاں پہ بالی لکھتے ہیں تو آگے ووڈ آ جاتا ہے, بالی ووڈ. ہالی لکھتے ہیں تو آگے ووڈ آ جاتا ہے. جب ہم لالی دیکھتے ہیں وہاں پہ پاپ آ جاتا ہے, لالی پاپ. لالی ووڈ اتنا پیچھے کیوں ہے, ہم فلم میں اتنے زیادہ پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم لالی پاپ کے شوقین ہیں. لالی پاپ ہمیشہ لے لیتے ہیں کیونکہ کھانا کم ملتا ہے, تو ہمیں لالی پاپ لینے میں مزہ بھی بہت آتا ہے نا. چاہے کسی کا بھی لالی پاپ ہو, ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں امید لے کے کہ کوئی دوجا ہی کرے, مینو نہ کرنا پڑے, اپنے اوپر ذمہ داری نہ, رسپانسبلٹی لینے کی عادت نہیں ہے. تو ووڈ کے لیے تو کرنا پڑتا ہے نا, ہارڈ شپ چاہیے, ووڈن ہونا پڑتا ہے. تو پاپ تو بڑے مزے کا ٹیسٹ بھی دیتا ہے. تو جب آپ لکڑی کو تراش کراش کر رہے ہوتے تو ناک میں بھی اس کا بردا جاتا ہے, آنکھوں میں بھی جاتا ہے, تھوڑے گندے بھی ہو جاتے ہیں, پھر نہانا پڑتا ہے. یہ کرنا کون چاہتا ہے؟ جب ہم کرنا نہیں چاہتے تو گوگل ہمیں وہی دکھائے گا جو ہم لینا چاہتے ہیں. ابھی مولا جٹ آئی ہے, بہت اچھا اس نے بزنس کیا ہے, تقریباً 2 ارب سے اوپر چلا گیا. یو کے میں بھی اس نے باکس آفس کو سب پیچھے چھوڑ دیا, انڈین فلمز کو بھی. کیسا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس فلم کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری کا, اور آپ نے رہبرا کی؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ ایز اے ڈرامہ ڈائریکٹر سے فلم ڈائریکٹر کی طرف ٹرانزیشن کا جو فیز تھا, یہ خیال کیسے آیا, وہ تھوڑا جرنی بتائیں ہمارے ساتھ. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن رہی, انفارچونیٹ پھر بولا, ڈونٹ مائنڈ یار, کہ جب میں ڈرامے بناتا ہوں تو میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں تم فلمی ڈائریکٹر ہو, اور جب میں فلم بنانے گیا تو انہوں نے کہا تم ڈرامہ ڈائریکٹر ہو. ایک بڑا عجیب سا مجھے سمجھ نہیں آئی, چونکہ میڈیم جب ڈفرینٹ ہوتا ہے تو آپ کے ٹولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو آپ اسی لینگویج میں کہنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ فرق نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ سینس ہے کہ آپ کس میڈیم پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹولز کیا ہیں, اور اس کے اندر یہ معیارات ہیں, یعنی پیرامیٹرز یہ ہیں, اس میں کام کرنا, تو یہ تو آپ کو ایز ڈائریکٹر پتہ ہی ہوتا ہے, تو آپ وہی کریں گے. آپ جو محبت ٹی وی پہ پیش کرتے ہیں وہ فلم میں پیش کرتے ہوئے اس کی سٹوری ٹیلنگ, ویژول ٹیلنگ جو ہے وہ آپ جو اس کا سٹوری بورڈ بنائیں گے وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو وہ لائٹ چیزیں, ایکسپریشن وہ ڈفرینٹ کر دیں گے, آپ کے شارٹ ڈفرینٹ ہو جائیں گے, کلوز اپ میڈیم سے آپ مڈ میڈیم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو فرق آتا ہے جو ٹیکنیکل لینگویج میں ہے. دوسری سوچ کا بہت فرق آتا ہے کہ چونکہ آپ کو فلم میں بن کہے بہت کچھ کہنا ہوتا ہے جو ٹرانسفارم ہو جائے, چونکہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی سوئی بھی بہت بڑا سا جو سوا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, جبکہ ٹیلی ویژن پہ ایسا نہیں ہوتا. اب اگر آنکھ چھوٹی سی اتنی کھل جاتی ہے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ اس نے آنکھیں پھاڑ لی ہیں, جبکہ ٹیلی ویژن پہ اتنی نہ کھلیں تو نظر ہی نہیں آتی. تو یہ بہت فرق ہوتا ہے. یہ تو بیسکس کا پتہ ہی ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں. جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم فلم بنانے کے لیے آتے ہیں, ہمیں ڈرامہ بنا کے نا ہم سب کو یہ ٹریننگ مل گئی ہے, جتنے بھی ہمارے اس وقت ایگزسٹنس ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز میں بہت بڑے بن چکے ہیں کہ تھوڑے سے پکوڑوں کے سے زیادہ پکوڑے کیسے بنانے ہیں.
यानी कम रिसोर्सेज से प्रोजेक्ट को बड़ा कैसे दिखाना है। ये ज़हनी ट्रेनिंग ऐसी है कि मेरे एक कोलीग गए थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे नए नए, तो जो ट्विन टावर्स थे अमेरिका के, उसके अंदर ट्रेनिंग होती थी, जो इन्ना लिल्ला हो चुके तो उस ट्रेनिंग के दरमियान के एंड पे वर्चुअल कैपिटलिस्ट आते थे, तो वो कहते थे आप आइडिया पिच करें, जो एशिया से आए हुए लोग हैं, तो हम उस आइडिया को फाइनेंस करेंगे। तो कहते हैं हम ज़हनी तौर पर इतने थे कि हम सब जो है वो तकरीबन $5 लाख तक का आइडिया बना के लेकर गए। तो जब वहाँ पे मीटिंग में गए, आइडियाज़ हमारे पास तैयार थे, तो जो पहला वर्चुअल कैपिटलिस्ट आया तो उन्होंने कहा मिनिमम आइडिया $1 मिलियन का होना चाहिए। तो हमारे हाथ पाँव पे फूल गए कि अब हम $1 मिलियन का आइडिया कहाँ से लाए। तो हम अगर ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हैं पकौड़े को बड़ा करने के लिए कि उतना ही मसाला हो तो उतने पकौड़े बनाएं, ठीक है, माइंड बनाना पड़ेगा। जाहिर बात है वो सोच है। एक फ़ायदा भी है अभी हमें कि हम OTT प्लेटफॉर्म्स की मार्केट जो है वो लोगों से, दुनिया से छीन सकते हैं अपने आप को ये सेल करके कि हम सस्ते तरीन रिसोर्सेज में एक बड़ी चीज़ बना सकते हैं। सर OTT पे मैं आने वाला था, सिर्फ मौला जट के हवाले से मैं पहले एक तो ये कि अप्रिशिएट कर दूं, ऐसी बहुत सारी फिल्में, और मैं बिलाल लशारी को जो है वो बहुत ही शाबाश देना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी जो उनकी सक्सेस बनती है, उन्होंने जो सोचा, जिस पे बिलीव किया, वो बनाया। और यही एक सबक भी है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि अगर आप टैलेंट को जो वो सोचता, जो वो कहना चाहता है, फ्लॉप और हिट के खौफ से बाहर निकल के बनाने दें, तो यकीनन हमारी जो ऑडियंस है, बाकी तो बहुत सारे मसाइल अलग से हैं कि हमारे सिनेमास कितने, स्क्रीन्स कितनी बढ़ नहीं रही, वो अलग इश्यूज़ हैं, वो तो एक और टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी फिल्म बनवाना चाहते हैं तो ये आज़ादी आपको देना पड़ेगी, जो आज़ादी बिलाल ने हासिल की, और उसने प्रूव किया कि पैसा जितना भी लगे वो वापस आ सकता है अगर आप ट्रस्ट करें उस टैलेंट के ऊपर, उस आदमी और उस मेकर की सोच के ऊपर कि आप ये करने दें। बाकी दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस के बगैर होता है, ठीक है। प्रॉफिट ही जिस बिजनेस में हो वो समटाइम्स इस्लामी नुक्ता नज़र से सूद भी बन जाता है ना। तो वो तो होगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिस होती चली जाएगी तो यकीनी तौर पर वो चीज़ें भी बनेगी। मैं इस पे तो सहमत हूँ कि हमें प्रोजेक्ट वैसे ही करनी चाहिए जितनी हमारी मार्केट इजाज़त देती है इन्वेस्टमेंट की। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा भी हो जो मौला जेट जैसा हो सकता है साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, लेकिन जब मार्केट वसी होती चली जाएगी, ट्रस्ट फैक्टर आता चला जाएगा, तो शायद ये प्रोजेक्ट बड़े ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें ट्रस्ट किया जाए जो बनाने वाला है। कोई फिल्म इज ए डायरेक्टर मीडियम, कि वो जो बनाए वो स्क्रीन के ऊपर चले ना चले, वो उसके लिए भी लेसन होगा, लेकिन वो उसे बनाने दिया जाए। तो आफ्टर मौला जट, इसकी सक्सेस के बाद, पहले तो कहा जा रहा था कि हम फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, उसी दौरान मौला जट हमारे पास आती है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है फाइनेंशियली। तो इसके बाद लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री या हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, कहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन। आपने सुना कोई नई फिल्म शुरू हुई है? अभी तक तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं सुना। तो कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन? यानी अली जफर के पास इतनी सक्सेसफुल फिल्म है, वो दूसरी फिल्म क्यों नहीं शुरू कर रहे? कितने साल हो गए थीफ एंड ट्रबल, ठीक है ना। मौला जट से पहले हमारे पास सबसे बिगेस्ट एग्जांपल यही थी, 2-3 फिल्में, पंजाब नहीं जाऊंगी या हमारे नामालूम अफराद। नबील जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल डायरेक्टर, नदीम, नो डाउट, ये दूसरी फिल्में क्यों नहीं शुरू कर सके? यानी अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट इट नीड्स टू बी डन। ये डेफिनेटली इंडस्ट्री को, हुकूमत को, सबको इकट्ठे बैठना होगा और मसाइल को एड्रेस करना होगा। ये प्लेटफॉर्म वैसे नहीं है जहाँ पे मैं बहुत सारी बातें कह सकूँ, ये ऐसा नहीं होगा। और दुनिया की हर इंडस्ट्री, अगर उन्होंने समझा कि ये हमारा नैरेटिव आगे लेके जा सकते हैं और हमारी सोसाइटी को एक और तरीके से दुनिया के सामने रख सकते हैं, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्री हो, चाहे हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, तो हुकूमत को यानी स्टेट को उनके साथ जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो बनाने वाला है उसके प्रॉब्लम्स क्या है और जो चलाने वाला है उसके इश्यूज क्या है, और फिर इसको एक कारआमद इंडस्ट्री के तौर पर भी देखना होगा। देखिए, अभी तो ये बहस ही ख़त्म नहीं हो रही कि फिल्म देखना जाना अच्छी बात है, ये बुरी बात है। इस बहस से तो बाहर निकल आए।
سوسائٹی کو ہم نے اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دیا ہے, سوچ کے طور پہ بھی اور بھی بہت سارے ایشوز. پولرائزیشن بہت زیادہ. اس پولرائزیشن کو جو ہے اب حل کی طرف بھی تو کسی نے لے کر جانا ہے نا, اور اس کا ڈیسیجن اوپر سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سالے سب لوگ جو ہیں وہ یہ جو پولیٹیشین ہیں چاہتے ملک کا بھلا ہے, لیکن بیڑا غرق وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قوم کو کہتے ہیں کہ ہم تو ملک کا بھلا چاہ رہے ہیں. بھائی ملک کا بھلا چاہ رہے ہیں تو سب لوگ کم از کم ملک کے جو بھلے کی بنیادی باتیں ہیں اس پہ تو اکٹھے ہو جاؤ. خیر سر, یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن یہ کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. امید نہیں ہارنی, ملک بھی ترقی کرے گا, فلم انڈسٹری بھی ترقی کرے گی, اور پاکستانیوں میں ٹیلنٹ ہے. یہ تو طے ہے سر, یہ تو طے ہے, یہ ہو کے رہے گا. یہ ایک ایسی قوم ہے جو ٹیلنٹ سے بھری پڑی ہوئی ہے, جو مرضی فیل اٹھا لیں. او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی ہم لوگ بات کر رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں ویب سیریز آ رہی ہوتی ہیں, نیٹ فلکس کی پروڈکشن ہو رہی ہے, امیزون پرائم کی پروڈکشن ہو رہی ہے. پاکستان میں کیوں ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی؟ مطلب ہم نیٹ فلکس کے لیے فلم بنائیں, ہم امیزون پرائم کے لیے بنائیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا چاہے ڈرامہ ہو یا ہماری فلم ہو, وہ سب انڈین لوگ بھی دیکھتے ہیں, ان کے ڈائریکٹرز بھی دیکھتے ہیں, پوری دنیا دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار ان میں پوٹینشیل ہے. پھر بھی ہم کیوں لیگ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے. آپ کو وہ شعر یاد ہوگا منیر نیازی صاحب کا, میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہم ہر چیز کی پالیسی بنانے میں اسٹیٹ جو ہے اور ہم خود بھی دیر کر دیتے ہیں. کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے کہ ہمیں جانا کس طرف ہے. دیکھیے کہ کچھ فلمیں یہاں پہ بنی اور وہ چلنے لگی, ان کے کانٹینٹ سے اعتراض تھا, تو آپ ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, بات کیجیے. اس او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے پاکستانیوں کو یہ موقع دیا کہ وہ دکھا سکے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہی پروو کرنا ہوتا ہے نا, گھر میں بچے کو بھی پروو کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ماں ابا میں آپ کا لائق بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں, ہے نا. اسی طرح سے ہمیں بھی دنیا کو پروو کرنا پڑے گا کہ پاکستانی ایک اچھی پروڈکٹ لا سکتے ہیں جو او ٹی ٹی کے لیے قابل قبول ہو. تو ہمارے جو لوگوں کو چانس ملا اور وہ زی کے پلیٹ فارم کے اوپر چلی, اور زی کو بند کر دیا گیا, پاکستان میں بین کر دیا گیا. جبکہ جب وہ بن رہی تھیں یا وہ آ رہی تھیں اس جگہ پر بھی کسی کو اعتراض تھا تو کوئی شامل نہیں ہوا, اور اس کے بعد بھی کوئی شامل نہیں ہوا. اور آج بھی جو ہے, میں نے جوائے لینڈ نہیں دیکھی, لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پر چل رہی ہے, ایک صوبے میں چل ہی نہیں رہی. اگر تو وہ ایک صوبے کے لیے حلال ہے تو دوسرے صوبے کے لیے حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر وہ کہنے کے انداز سے اعتراض ہے تو وہ وہی پاکستانی ہے نا جو اس پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ سرمد کھوسٹ اور ان کی فیملی نے اس پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور معاملے کو حل کریں اور آگے بڑھیں کہ ہاں یار یہ ہم یہاں نہیں ہونے دینا چاہتے. ایک پالیسی آ جائے گی, وہ کبھی نہیں کرے گا. جو پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا وہ کیوں کرے گا, یا میں کیوں کروں گا. لیکن اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اسے روکا کیا جا رہا ہے؟ تو سر یہاں پہ بھی یہ وہی معاملہ تو نہیں ہے دل محلے کی حویلی والا جیسا آپ کا پروجیکٹ تھا؟ آپ نے کہا کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں اور آڈینس ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. کم از کم آڈینس تو حسین میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, کہ وہ آڈینس کم از کم دیکھ تو پائی نا. اگر آپ آڈینس تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے, دیکھیں کہ یہاں پر کیوں دوسرے لوگ انویسٹ کریں گے جب ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا. میری جب بات ہوئی نیٹ فلکس کے لوگوں سے, کچھ انہوں نے کہا کہ ہم 13 ارب روپیہ جو ہے وہ انڈینز کما رہے ہیں اور 7 ارب روپیہ ری انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا میں, تو وہ یہاں سے کمائیں گے نہیں تو وہ ہمیں لگانے کی اجازت کیسے دیں گے؟ بالکل, کون بنوائے گا ہم سے؟ ٹھیک, اب ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹوٹل 5 کروڑ 11-12 کروڑ کے قریب ٹیلی فون ہے, اس میں کنیکشن ہے. دنیا میں آج میں کسی کو دیکھ رہا تھا, وہ وی لاگ کرنا چاہ رہا تھا فون پر, بیچارہ وہ اتنا پریشان ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان میں ہی وائی فائی کے کنیکشن کے ایشوز ہیں. دنیا کے اور کسی خطے میں وہ کہہ رہا تھا, وہ بہت ٹریولر تھا جو بھی بندہ یہ بات کر رہا تھا, کہتے ہیں ہم بیٹھ کے جہاں مرضی آپ آن لائن ہو جائیں, یہ ایشوز نہیں ہوتے. پاکستان ہر تھوڑی دیر کے بعد سٹک ہو رہا ہے. تو ہمیں جن کو وائی فائی کے کنیکشن بھی 4G اور 5G کے نام پر پورے نہیں ملتے, وہاں پہ لالی پاپ ہی ہوں گے ہم بھائی. ہم لالی ووڈ کب بن سکتے ہیں؟ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, سیلف انسپیکشن کی ضرورت ہے, انالیسس کی ضرورت ہے, تبھی ہم ترقی کریں گے. فواد خان کی میں ایک ویڈیو سرکولیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا, ان کا ایک انٹرویو تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ امین اقبال صاحب
نامور ڈائریکٹر اور رائٹر. انہوں نے ایک ایک اسٹوری ہے ان کے پاس, ایک بلائنڈ اسکلپچر ہوتا ہے اور لاہور کے یہ سراؤنڈنگز میں ہوتا ہے. اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچ اپ یا پیر اپ یا کولیبریشن ہونے جا رہی ہے ان فیوچر فواد خان کے ساتھ؟ میری تو بہت خواہش ہے فواد کے ساتھ. اس وقت بھی یہ پروجیکٹ ہوتے ہوتے رہ گیا, وہ شروع کے دن تھے. نو ڈاؤٹ کہ فواد جو ہے وہ فواد, ماہرہ اور ہمایوں جو ہیں, یہ سب لوگ, فیصل قریشی, یہ مہوش حیات, صبا قمر سب سے بڑھ کر, یہ سب ہمارے برانڈ ہیں. اور بڑی مشکل سے, بڑی جان جوخم سے خود اپنے آپ کو انویسٹ کر کے یہ برانڈ بنے ہیں. جو لوگ وہ شاید خود نہیں بتاتے کہ ہم کن حالات کا شکار رہے اس برانڈ بننے تک. اگر کوئی زندگی میں وہ جانے تو یقین مانیے کہ آپ لوگ ان سے بہت اور زیادہ محبت کریں گے. تو کچھ چیزیں چونکہ ان کی اجازت نہیں ہوتی, آپ ان سے پرمیشن نہیں لی ہوتی, تو بہت پرسنل ہوتی, تو آپ نہیں کہہ سکتے جب تک وہ پرمٹ نہ کریں, کیونکہ ان کا رائٹ ہے, ان کے اوپر بیتی ہوئی ہے. میں نے تو دیکھی یا سنی ہوئی ہے. تو فواد کے ساتھ انشاءاللہ کوشش ضرور ہے. میں نے ایک کانسیپٹ ان کو بھیجا ہوا ہے, وہ جب بھی فری ہوں گے, اب تو وہ کچھ چیزوں میں بزی ہیں, وہ جب جواب دیں گے اپنے مصروفیت سے وقت نکال کر, تو میں ضرور کرنا چاہوں گا. اور میرا خیال ہے کہ ایز ڈائریکٹر فواد کے ساتھ کام کرنا, جو کہ بڑا پرٹیکولر ہے ہر چیز کو لے کر, ایک بڑا اچھا چیلنج بھی ہوگا. اور میں فواد کو اور دوسرے, جیسے ابھی میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں انسٹا دیکھ رہا تھا, تو ان کا ایک کلپ لگا تھا یش راج کی طرف سے, جو دل ہے مشکل کا ایک سین تھا رنبیر اور ان کا دیکھ رہا تھا. تو وہ چونکہ وہ ریلز میں اب وہ کلوز اپ ذرا BCU بن جاتا ہے آج کل, تو وہ BCU تھا رنبیر اور اس کے درمیان میں. تو میں بہت پریز کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے مجھ سے. تو فواد سرپرائز ملا ہے آپ کو؟ ہاں یہ آپ کی ریسرچ بھی ہے بہت زیادہ, اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. کیپ اٹ اپ, ایسے ہی رہیے ہر ایک گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. سر میرا اگلا سوال ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری انڈسٹری میں لیک آف اپرچونیٹیز ہیں. جب آپ بڑا خوش ہوا تھا, مجھے لگا میرا آخری سوال ہے لیکن ابھی تو سوال بڑھتے جائیں گے. جی پلیز پلیز گو اہیڈ. سر جب آپ نے بتایا کہ جب آپ نے یہ فیلڈ سٹارٹ کی تو اس ٹائم اپرچونیٹیز بہت کم تھیں, تب کہ آپ کے چیلنجز ڈفرینٹ ہوں گے, سیناریوز ڈفرینٹ ہوں گے. آپ نے بتایا کہ صرف ایک چینل تھا, اور اب اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کی اسٹرگلز اور سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آج بھی لوگ اسٹرگل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی سنیمیٹوگرافر بننا چاہ رہا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہ رہا ہے, رائٹر بننا چاہ رہا ہے یا آرٹسٹ بننا چاہ رہا ہے, اس کو آپ کیا پیس آف ایڈوائس دیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے اپنی سکسیس کا ٹائم فریم سیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو پرابلم ہے, جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں ٹائم فریم ضرور سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس ٹائم فریم کے اندر بہت ساری خواہشات ماں باپ کی ہوتی, جو کہ ماں باپ بچوں کو جو ہے وہ ایک ایسا, ہم یہاں برے صغیر میں بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے. ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ اب ہمارے معاشرے کا پروڈکٹ ہے. انسان ایک پروڈکٹ ہے. کائنات میں کیوں انسان بھیج رہا ہے اللہ میاں, کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, وہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ میاں کہ جب آپ یہ آسمان سے زمین تک گناہوں سے بھر دو یا نیکیوں سے, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر کیوں پیدا کیا, کیوں بنایا بھائی, فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تو کسی کاز کے لیے جس کو ابھی عقلی طور پر ہم نہیں سمجھ پا رہے, ہم اس زمین پر ہیں. ٹھیک ہے, عبادات اپنی جگہ پر ہیں, اپنے اعمال اپنی جگہ پر ہیں. تو ہم کسی وجہ سے ہیں, تو ہم ترویج نہیں دے پا رہے انسان کو براڈر نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا. تو ہم ٹائم فریم سیٹ کر لیتے ہیں ان ڈیزائرز کی وجہ سے, جو پیرنٹس نے آپ کے کان میں بچپن میں ہی سیٹ کر لی ہوتی ہے. تم نے ڈاکٹر بننا ہے, چونکہ یہ امیر ہوگا میں حج پہ جاؤں گا, پھر اس کے بعد اتنے ہاسپٹل میں رہوں گا, ساری عمر گاڑی نہیں لی, اس کی وجہ سے بیٹا کما کے لائے گا تو میں مرسیڈیز میں بیٹھوں گا. یہ سارے پریشر ہوتے ہیں. سر آپ نے بتایا کہ ایک اپنی پہچان ہوتی ہے. تو لاسٹلی یہ ہے کہ جو اپنی پہچان ہے اس کے لیے ضروری ہے ٹائم فریم سیٹ نہ کریں, اور چیلنجز کو اپنے لیے بدقسمتی نہ سمجھیں. بہت بڑی بات ہے یہ. چیلنجز کو ہمیشہ بلیسنگ سمجھیں, وہ آپ کو اور کھولنے اور آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. فیلئر ہو, چیلنجز ہو, رکاوٹیں ہوں, تنگ گلیاں ہوں, وہ آپ کو ایک پہچان دینے آتے ہیں, نکھارنے آتے ہیں, آپ کو شیپ کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ جلے بغیر کندن نہیں ہوا جا سکتا, اور کندن ہونے کے لیے ایک خاص سفر طے کرنا پڑتا ہے. اپنی جرنی کو رسپیکٹ کریں, اپنی جرنی کو ڈسون نہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے, آپ 40,000 سال کی تاریخ ہے, میں اور آپ حسیب آج بیٹھ کے لوگوں کو گنے, کتنوں کو جانتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں, ہے نا. آپ کو اپنے پردادا کی قبر یاد ہے؟ پردادا جب ہمارے ہوں گے یہاں پہ, انہوں نے تو زمین آسمان پہ اٹھائی ہوگی, ان کو لگتا ہوگا کہ یہ دنیا میرے سر پہ قائم ہے.
تو ہمارے سروں پہ نہیں ہے بھائی. آپ اس دنیا میں کچھ ایک مال سفر کرنے آئے, وزٹ کرنے آئے ہیں, ایزی رہیں اور دوسروں کو بھی ایزی رہنے دیں, ہے نا, خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں, ایزی گوئنگ رہیں, چلیں پھریں, کہیں گریں اٹھیں, زخم صاف کریں, ہاسپٹل کا چکر لگائیں, پھر واپس چلا جائیں. میں نے تو یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس وقت 35 لاکھ روپیہ ہونا تو آپ کی زندگی اینڈ پہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ساری عمر آپ اس 35 لاکھ کو جمع کرتے رہیں. آپ نے کیلکولیشن کر کے رکھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو کینسر ہوگا, جگر کا مسئلہ ہوگا, شوگر بلڈ پریشر ہوگی, گردے فیل ہوں گے, آپ کو ایک اچھا روم چاہیے ہاسپٹل کا, اچھے ڈاکٹر ہوں, اچھی نرسیں ہوں جو اس وقت آئیں تو لگیں کہ حوریں بھی ایسی ہوں گی. جب 35 لاکھ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جب آپ نے بتایا کہ اسٹارٹنگ میں فیملی سے, رشتہ داروں سے بہت پریشر تھا کہ یار تم منٹو کی طرح کی چپل پہنو گے, ویسا کرتا پہنو گے, اگر اس فیلڈ میں چلے گئے تمہارے پاس روٹی نہیں ہوگی, پیسے نہیں ہوں گے, تو پریشر بہت زیادہ تھا. تو 35 لاکھ سے بات مجھے یہ یاد آئی کہ اب تک آپ نے اتنے بڑے بڑے ڈرامے کر لیے ہیں, تو ایک ڈائریکٹر کتنے پیسے کما لیتا ہے؟ بہت پیسے کماتا ہے. اب جب نام بن جاتا ہے تو پیسے بہت کماتا ہے. اس کی فگر میں اب نہیں اس لیے بتا سکتا کیونکہ میں کہیں سے کچھ لیتا ہوں, کہیں سے کچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کی مارکیٹ ویلیو جو ہوتی ہے نا وہ خیالی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ سونا ہے, یہ اتنے کا تولا ہوگا. یہ تو آپ کی ویلیو ہوتی ہے. ایک ڈرامہ فیل ہو جاتا ہے, آپ کی ویلیو گر جاتی ہے. ہٹ ہو جاتا ہے, آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو آپ اسی پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. آرٹسٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ کے سٹار بن گئے ہیں تو آپ وہیں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کریں گے. تو وہ فرق ہوتا رہتا ہے. لیکن اس وقت ڈائریکٹر اچھا خاصا کما لیتا ہے. سر ویسے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق, مثال کے طور پہ میں یوٹیوبرس کی مثال دوں گا. کچھ یوٹیوبرس کہتے ہیں کہ یار میں ایک مہینے کے اندر یہ گاڑی لے سکتا ہوں, یہ لے سکتا ہوں, وہ لے سکتا ہوں, گھر بنا سکتا ہوں. تو معصومانہ سوال یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹر جو ہے اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں بنا لیتے ہیں؟ وہ بنانے کو تو بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے, اور چیزوں کے حوالے سے شاید ڈائریکٹر اور جو رائٹرز اور یہ لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں اتنا زیادہ, چونکہ مادی چیزیں جو ہیں ان کے لیے اتنی ضروری نہیں ہوتی, کیونکہ لگتا ہے کہ جتنی مادی چیزیں آپ بنائیں گے اتنا آپ انسانوں سے کٹ آف ہوں گے. صوفیزم کی طرف جانا نہیں, ناٹ ایٹ آل. صوفیزم نہیں ہے. دیکھیں میں آج یہاں پر آیا ہوں تو میں 5 کرداروں سے ملا ہوں. اگر کل کو میں ایک پوڈ کاسٹ کا سیٹ لگانا چاہوں گا تو میرے یہ سفر اس کا حصہ ہے, میری آبزرویشن کا حصہ ہے. اور اگر میں اس وقت کسی خاص ذہنی کا شکار ہوتا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ دے دیں, آپ نے کہا نہیں دیں, تو میں کہتا بھاڑ میں جاؤ, آپ لوگ کل کے بچے ہو, مجھے کیوں نہیں گاڑی دے رہے. تو میں یہ ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. یہ تھاٹ پروسیس آ جاتا ہے جب پیسہ آتا ہے, اور پیسے کو آپ مٹیریل میں کنورٹ کرتے ہو. اس میں صوفیزم نہیں ہے, اس میں ریئلٹی ہے کہ آپ کے پاس ضرورت کے مطابق ہو, کیوں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے. تو آپ کی گروتھ رہتی ہے, آج کے ساتھ آپ زندہ رہتے ہیں. اگر آپ جمع کر لیں گے تو آپ آئسولیٹڈ ہو جائیں گے, آپ فرق کرنا چاہیں گے, آپ فارم ہاؤس بنا لیں گے, دنیا سے کٹ جائیں گے. تو میرا جو کام ہے میں اس سے کٹنا نہیں چاہتا. دنیا کے قریب قریب رہتا ہے جب آپ ہر چیز آبزرو کرتے ہیں. اوبویسلی آپ کو ان کے ساتھ کا نظر آنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب کووں میں جا کر اچانک شیر بیٹھے گا تو کوے اڑ جائیں گے نا, وہ ان کو آئیڈینٹی میں لگے گا فرق. تو مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو ضروریات کے مطابق وہی چیزیں ہونی چاہیے. اگر میں اس وقت سوچ لوں کہ مجھے اتنی دولت ملے جتنی اس وقت نواز شریف صاحب کے بچوں کے پاس ہے, یا اس وقت امیتابھ بچن کے بچے کے پاس ہے, یا امبانی کے پاس ہے, تو میری تو خواہشات کے لیے پھر مجھے سفر مختلف کرنا پڑے گا. تو جب آپ چیزوں سے جڑیں گے تو چیزوں کی تو ہر دفعہ برانڈ, ہر سال نئی گاڑی, وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو جب میں وہی کہتا ہوں کہ چوائس آپ کی ہے نا. میری چوائس جو ہے وہ میں نے شروع سے لی ہے کہ بیرونی نہیں ہے, اندرونی ہے. اندرونی ہے. تو اندرونی سفر کے لیے جو ہے وہ آپ کو لوگوں سے ہی جڑنا ہے, اور معاشرہ جو ہے وہ کلیکٹیو آگے بڑھتا ہے, انڈیویجول آگے نہیں بڑھتا. انفرادیت جس معاشرے میں آئی ہے وہ تباہ ہوا ہے. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں. ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں یہاں نہیں آؤں گا تو مجھے ٹیلنٹ چھوٹا چھوٹا نظر نہیں آئے گا. چھوٹا چھوٹا ٹیلنٹ ہی نظر آئے گا تو سپلائی لائن کہاں سے آئے گی؟ یعنی آپ ہر وقت آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, جس جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. پارٹ آف دا جاب. اب جب آپ ہیں تو آپ سوالات ڈھونڈیں گے نا. آپ نے جو یہ ریسرچ کی تھوڑی بہت, میری بہت زیادہ, سوری تھوڑی بہت کہہ گیا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اگر یہ نہ ہوتا کیڑا کہ میں یہ ریسرچ کر کے بیٹھوں تو آپ ایسے بھی بیٹھ سکتے تھے پوائنٹر لے کر. ماشاءاللہ آپ کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں, وہ تھوڑی بہت ریسرچ نہیں تھی, بہت زیادہ تھی. The more I went into it, وہ اتنے سے زیادہ مجھے دکھنا شروع ہو گئی. کچھ میرے دوست ہیں
डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफीज़, आर्टिस्ट वगैरह भी हैं, वो कहते हैं यार हम एक्टिंग करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही. DOP कहते हैं कि यार हम फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं, फ़िल्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी टीम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पर हमें कहा जाता है कि जाओ जाके फैशन फिल्म्स बनाओ, कैंपेन्स करो, जाके TVCs बनाओ. तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी सर आपकी नज़र में क्यों लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, आप हम इसे कहेंगे ये उनके एक सफ़र के दरमियान में छोटे छोटे हर्डल्स हैं जो कि हर एक आर्टिस्ट ने सहे होते हैं. अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं होता, मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि जो स्ट्रगल मैंने की है कोई हर दूसरा इंसान पीछे से आने वाला भी वही स्ट्रगल करे. मैं इस पे यकीन नहीं रखता. डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं, ज़ाहिर बात है हर दौर के अपने चैलेंजेस हैं ना. हमारे पास चैनल एक था तो हमारी स्ट्रगल जैसे आपने ही खुद कहा डिफरेंट थी. आज चैनल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन पेमेंट्स नहीं मिलती, इसकी स्ट्रगल और तरह से है. मसला ये है कि जब हम जो सोच लेते हैं दुनिया उसको उसी पैराए में देखने के लिए आपकी मुलाजिम नहीं है. ये क्लैरिटी तो हमें होनी चाहिए. exactly. और उसके लिए हमें दुरुस्त करना चाहिए. अब अगर मैंने सोचा है कि मुझे इस मुल्क के अंदर जिसमें ये इश्यूज हैं, इतनी पोलराइजेशन है, इसमें मुझे ये एक्सेप्टेंस मिल जाए तो मेरी गलत सोच है ना, उसका जिम्मा फिर मैं दूसरे को कैसे दे रहा हूं. आप इन सारे दोस्तों को कहिए कि वो जो अभी तो हम उस पर बात नहीं कर सकते कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं, लेकिन उनसे ये ज़रूर कहिए कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे जो एक चोट लग रही है उस चोट को थोड़ी देर सहकर बैठकर दोबारा से रिवाइज कीजिए कि गलती कहाँ पर है. और जितने भी इंसान स्ट्रगल्स फेस कर रहा होता है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होती है जिसमें आपने खुद को इम्प्रूव करना होता है और ब्लेसिंग होती है, वो ब्लेसिंग होती है जो अल्टीमेट गोल होता है. वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है. आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा जान लिया, गपशप कर ली. थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑल्दो कि इट्स टू लेट, आखिर में मैं लेटर पार्ट में बात कर रहा हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए और चारपाई पे नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस शहर में पैदा हुए, प्रीडोमिनेटली आप कहाँ से थे और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए. यार ये ऐसी बातें हैं कि जो शायद आपके ऑडियंस को इतनी पसंद ना आए. सर क्यों नहीं पसंद आएंगे? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि यार मैं मुल्तान में पैदा हुआ, मेरी फैमिली वहीं से थे, अब्बा वहाँ से थे, फिर हम माइग्रेट करके सियालकोट से फिर जो है वो हम लोग मैं फिर इस प्रोफेशन और इस सारी स्ट्रगल में पड़ गया और फिर हम लाहौर आ गए. तो पिछले 20 साल से लाहौर में हैं और मैं अकलौता बच्चा हूँ और मेरे अपने 6 बच्चे हैं. माशाल्लाह, 6 बच्चे. तो क्या करते हैं सबके? सभी अब अपनी अपनी ज़िंदगी में रोज़ अमीन तो अब जो उनकी लास्ट फिल्म है क्लाशनकोफ वो कांस में गई थी, सिलेक्ट हुई है. बहुत बहुत मुबारकबाद. यू मस्ट बी वेरी प्राउड अबाउट. थैंक यू. अभी कलकत्ता के एक फेस्टिवल में चल रही है और वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उन्होंने दिखाई भी है और अभी भी एक फ़िल्म उन्होंने बना के रखी है और फीचर फिल्म जो वो ऑस्कर में भेजना चाहते थे लेकिन उसके लिए लगना बहुत ज़रूरी था. तो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल किस्म की फ़िल्म है. तो वो भी ये पागल शोबा चुन चुके हैं और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह से करते रहते हैं. उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है चल फिर सिनेमा के नाम से, और जिस पे वो यंगर फिल्म मेकर को भी मौका देते हैं प्रोडक्शन करने का. यूट्यूब पे भी उनका है और साथ में वो उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं. तो इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं. अभी कुछ इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी उनको अप्रोच किया गया, वहाँ पे उन्होंने पिच की हैं चीज़ें, तो वो कर रहे हैं. तो बाकी बच्चे बस इसी तरह से जो वो मुझे बताते हैं हम कर रहे हैं, मैं वो सुन लेता हूँ. कोई उनको आप पॉइंट्स वगैरह भी देते हैं, कोई पीस ऑफ एडवाइस या गाइडलाइंस? नॉट एट ऑल. चूँकि मुझे बहुत बचपन में पता लग गया था कि पेरेंट्स होते हैं वो खुदा नहीं होते. बच्चों के खुदा नहीं बनना चाहिए. पेरेंट्स ज़्यादातर इस कोशिश में गलती कर जाते हैं. तो वो खुद ही फले फूलें. हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उनको तकलीफ़ से कहाँ बचा सकता हूँ. मैं उनके ब्रेकअप्स पे कौन सा गाना सुनने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ. लेकिन मैं इसलिए नहीं उनको रोक सकता कि उनका ब्रेकअप ना हो. ये तो एक ऐसा फितरी प्रोसेस है जिसके दरमियान में मेरा रोल और पेरेंट्स का रोल, यानी मेरा ही नहीं सिर्फ मेरी वाइफ का भी, उनकी माँ का, जितना कम हो उतना अच्छा है. लेकिन उसको डील कैसे करना है उसमें अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो हमें हाजिर होना चाहिए. आपको हाजिर होना चाहिए क्योंकि आपका भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो होता ही होगा. जमाने के दिनों में मैं लव लेटर लिखने के 25 रुपए लिया करता था.
نائس. یعنی آپ نے تبھی سے اسٹارٹ کر دیا تھا بزنس. کافی بزنس مائنڈ بھی آپ کا. جی میں بہت, چونکہ بزنس مائنڈ اس لیے تھا کہ پیسے گھر سے نہیں ملتے تھے, کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی تو آپ نے سامان خریدنا ہوتا تھا. تو میرے جو کولیگس تھے وہ اس زمانے میں یہ SMS فون اور چیزیں تو نہیں ہوتے تھے, تو وہ خطوط لکھواتے تھے, تو انہیں لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک خط بھی نہیں لکھا. نائس. اور میں نے وہ 25 روپے لیتا تھا, اور اس میں کچھ ایسے دوست تھے جو ہے جمیلہ کا خط غزالہ کو دے دیتے تھے, تو پھر خط جو ہے وہ مکس ہو جاتے تھے. پھر ان کو ٹھیک کروانے کے لیے وہ میرے کلائنٹ اچھے ہوتے تھے. لڑائیاں نہیں ہوتی ہوں گی اس میں؟ لڑائیاں ہوتی تھی, اسی کو سلجھانے کے لیے میں تھا نا موجود, لو لیٹر لکھنے والا. آن اے سیریس نوٹ, بیٹی آج کیا سوچتی ہے؟ آج بیٹی کیا سوچتی ہے؟ تھوڑی بہت یہاں مجھے تھوڑا لیوریج دینا ہے, اس میں ہو جاتی ہے غلطی انسان سے. مجھے بتائیں کہ آج بیٹی کیا سوچتی ہے آپ کی نظر میں, بینگ امیر اقبال صاحب ایز اے فادر, اور اس سوسائٹی میں دیکھتے ہوئے بیٹی آج کیا سوچتی ہے؟ دیکھیں, ایک میری بیٹی سوچتی ہیں, ایک ہماری بیٹیاں سوچتی ہیں, جو میرے معاشرے کی بیٹیاں ہیں وہ کیا سوچتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر سیکٹر میں ہر طرح کے, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ابھی جو اگلا آج بیٹی کیا سوچتی ہے ماڈرن پیرنٹنگ پہ بات کی ہے, اس میں بتایا ہے کہ پیرنٹس کو کیا چیلنجز ہیں پیرنٹنگ کرنے میں, اور یہ بیٹیاں کیا سوچتی ہیں کہ ان کو پیرنٹس کون سے ملنے, کمنگ سنڈے آئے گا وہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اور عورت نے بھی اپنے آپ کو سمجھنے میں, ایکسپلور کرنے میں تھوڑی سی غلطی کی ہے کہیں نہ کہیں. اس غلطی کو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بحیثیت معاشرہ کہ مرد نہیں, یہ ضرور پریولیج دیں یا ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ بولیں, ان کو چپ نہ کرایا جائے, ان کو کہنے کی آزادی ہو, ان کو کرنے کی آزادی ہو. اور اسی طریقے سے اس بات سے مت ڈریں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی عزت کو کسی داؤ پہ لگائے گی. جتنا بیٹا داؤ پہ لگا سکتا ہے اتنی بیٹی بھی لگا سکتی ہے. تو اس لیے غلطی تو دونوں سے ہو سکتی ہے, لیکن اتنی آزادی ضرور اسے حاصل ہونی چاہیے جتنی قدرت نے اسے پیدا ہونے کے ساتھ ہی دی ہے. اور ایکویلٹی ہونی چاہیے نا, بیٹے اور بیٹی دونوں میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, معاشرے میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. ایکویلٹی ہونے کے بہت سارے پروسیس ہیں اور طے کرنا چاہیے. دیکھیے کہ ایکویلٹی یہ نہیں ہے کہ لڑکی سگریٹ پینا شروع کر دے. ایکویلٹی یہ نہیں ہے کہ جو ایک برا مرد ہے جو اپنے بچے کی پرورش میں اچھا رول ادا نہیں کرتا وہ بھی اسی طرح کی ہو جائے. ایکویلٹی ایسی نہیں ہے کہ مرد شراب پیتے ہیں تو عورت بھی شراب پیے. ایکویلٹی یہ نہیں ہے کہ گاڑی جو چلاتی ہے تو وہ بھی چلائے. کنڈیشنز ہیں نا اس کے لیے, پری ریکویزٹس وہ ضرور کرے, لیکن ایکویلٹی یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم اس کی برائیوں کو اپناتے ہیں, جو کہ بہت بڑا ڈیلیما ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کا ڈیلیما ہے کہ اچھا وہ عورت جب آزادی کی طرف آنا شروع ہوئی تو اس نے مرد سے نفرت کی. جب ہم برانڈ سے نفرت نہیں کریں گے تو اس کے خلاف کیسے کھڑا کریں گے عورت کو؟ ایگزیکٹلی. اور جب ہم نے نفرت کی تو اس نے ہماری یعنی مردوں کی کمیوں کو اپنایا. یہ ہمارا سسٹم ایسا بن چکا ہے معاشرہ, یا یہ دنیا بھر میں بہت ہر عورت کے الگ الگ چیلنجز ہیں, اور عورت جنس کے حوالے سے دونوں مل کر ہی ایک چیز کر, کیونکہ دونوں ایک پارٹ ہیں. افزائش نسل جو ہے وہ ایک ان کا بیسک رول ہے, اور وہ ایک ایسی ہیلدی اولاد دے کر اس کائنات کو دے کے جانا ان کا ایک فرائض بن جاتا ہے, اور جو نیچرل پروسیس کے اندر ہے. جتنی بھی اسپیشیز ہیں اس کائنات میں جب انہوں نے اپنی فارمنگ روک دی تو وہ دنیا سے ختم ہو گئیں, صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. تو انسان بڑا پھولا اس لیے کہ اس نے افزائش نسل کے پروسیس کو رکھا, اور اس نے ایک معاشرت میں جینا ہے. جب معاشرے میں جینا ہے تو اس معاشرے کی کوئی ساخت ہوگی, کوئی کلچر ہوگا, کوئی ویلیوز ہوں گی, کوئی اخلاقیات ہوں گی. اب وہ تربیت کرنی جو ہے وہ, کیونکہ انسان جو ہے وہ جبلی طور پر شیر کی طرح سیکھ کے نہیں آیا کہ میں نے گوشت ہی کھانا ہے, بطخ کی طرح وہ نہیں آیا کہ اس نے پانی میں اتر جانا ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ ہے, اس سے جل جائے گا, یہ ہے, تو اسے سدھانا پڑتا ہے. تو وہ پرورش کہیں نہ کہیں دونوں پارٹ کی طرف آتی ہے.
ٹھیک ہے, دونوں روٹی بھی بنا سکتے ہیں, دونوں سیک بھی سکتے ہیں, دونوں ساتھ بھی رہ سکتے ہیں, اور دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نیڈز ہیں وہ نیڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی پوری ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے اس کائنات کے اندر تو پھر اس کائنات کا وجود اور قدرت کا وجود بھی خطرے میں پڑا ہے. اور تاریخ پڑھیں کہ جب قدرت کا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے انسان مٹتے ہیں. جب نیچر کا لا کے اگینسٹ سمجھاتے ہیں تو اس کے اثرات تو ہم پہ پڑتے ہیں, ہے نا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آج بیٹی کو جو چاہیے وہ سب سے پہلے بولنے کی آزادی, کرنے کی آزادی, فیصلہ لینے کے لیے اس پہ ٹرسٹ وہ ہونا چاہیے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ موویز اٹھا کے دیکھتے ہیں, بالی ووڈ موویز اٹھا کے دیکھتے ہیں, ایون کورین فلمز دیکھتے ہیں, وہاں پہ بہت سی فلمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگ ڈائریکٹر کی وجہ سے جا کے دیکھتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹر کا پتہ ہی نہیں ہوتا. سٹارز کی اس پہ فیس پہ جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ان سٹار کی فلم آئی ہوئی ہے یا یہ ماہرہ خان کی فلم آئی ہوئی ہے, لیکن ڈائریکٹر کو کہیں نہ کہیں کریڈٹ نہیں ملتا اس طرح سے. انڈسٹری کے علاوہ عام آڈینس جو ہے وہ ڈائریکٹر کو نہیں جانتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ڈائریکٹرز کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ فل ٹائم انگیج رہتے ہیں, ڈائریکٹر کی جاب ایسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے کئی دوست ڈائریکٹرز ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, چونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ بولے. جیسے شعیب منصور صاحب ہیں تو ان کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ انٹرویو کے لیے کہیں جائیں, وہ اپیئر بھی نہیں ہوتے کسی جگہ پر. انہیں لگتا ہے کہ ڈائریکٹر جو اپنے ٹولز اور اپنی کریٹیوٹی اور اپنے کرافٹ سے جو کہتا ہے اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے. میرے جیسے چند ایک ہیں کہ جو حاضر ہو جاتے ہیں, جو بولنا چاہتے ہیں, جو ووکل ہیں, جو اتنے انٹروورٹ نہیں ہیں, تو وہ سامنے بھی آ جاتے ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے بہت اسٹرانگ اختلاف ہے, کیونکہ نہ صرف آپ بولتے ہیں ایکسٹروورٹ ہیں بلکہ آپ کا کام بھی بولتا ہے. اور اسی سے ساتھ ہی میں اپنے اگلے کوشچن کی طرف جاؤں گا کہ فیوچر پلانس کیا ہیں, کیونکہ کرنٹلی ببال چل رہا ہے, ہم ٹی وی پہ آن ایئر ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. فلم کی طرف جا رہے ہیں یا ڈرامہ بنائیں گے؟ ابھی تو میں امیجیٹ ایک ڈرامہ سیریل سٹارٹ کر رہا ہوں, ابھی اس کو میں ریویل نہیں کر سکتا, کانٹریکٹ میں ہوں. اس کے بعد کچھ چیزیں فلم کے حوالے سے ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان میں فلم اس وقت بنانا مشکل ہے. تو انٹرنیشنل لیول پہ کچھ انگلینڈ میں ہے فلم بنانے کی بات, اور کچھ جو ہے وہ ایسے پلیٹ فارم ہے OTT کے جن کے ساتھ کانسیپٹ آئیڈیاز کے اوپر بات ہو رہی ہیں, اور کچھ چیزیں میں خود لکھ رہا ہوں. سب سے بڑی چیز ایک میرا ناول ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ 2023 میں آ جائے. اس میں پچھلے 1.5 سال سے کام کر رہا ہوں. اینڈ واٹ از دیٹ ناول از آل اباؤٹ؟ ناول جو ہے وہ ایک 40 سالہ جو ہماری تاریخ ہے اس میں انسان کیا بن گیا ہے یہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا, اس کو کہیں نہ کہیں دکھائے گا اس ناول کے اندر. بہت دلچسپی ہے, مرد کیسے ہوتے ہیں, عورتیں کیسی ہوتی ہیں, اور محبت کیسی ہوتی ہے. ایک لڑکی ہے جو کہ کبھی ایک لڑکے کو کہتی ہے اگر تم نے میرا دل جیتنا ہے تو ہندو کا سر لا کر دو, تو وہ ہندو کا سر لانے کے لیے کشمیر پہنچتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یعنی بہت انٹریگنگ قسم کا وہ بھی آ رہا ہے. ہاں, وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جو میں نے اس درمیان میں اپنی اسٹرگل چیزوں کو, اپنے اندر کو, اپنی روح کو جیسے چھیلا ہے, اور اس سے جو باہر نکلا ہے وہ اس ناول کی شکل میں ایک لکھ رہا ہوں. اور ہمیں امید ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی اے سکسیس سیم ایز جیسے ڈرامے آپ کے جا رہے ہیں, فلم جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا, کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ امین صاحب ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ امین صاحب کے اندر جو ہے فلاسفر بھی بہت بڑا ہے, اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورس. امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمیں انٹرسٹنگ اور انٹریگنگ کانٹینٹ وغیرہ دیتے رہیں, ہمارے ویوز کو دیتے رہیں, ہمیں دیتے رہیں, اور ہمیں کہیں نہ کہیں فخر بھی محسوس کرواتے رہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ایسا پروگرام کیا جس میں ویوز کمانے کے جو ہے وہ مجھے بلایا. بڑے چانسز ہیں, اور میں دل سے بات کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ دل کی بات دل تک پہنچتی ہے, اور سوچ کے بعد جو ہے وہ کرنے سے اس میں تھوڑا سا ناخالصیت آ جاتی ہے. تو خالص پاکستان پورے کو ہونا پڑے گا, تبھی ہم آگے بڑھیں گے. تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا. دل سے کہہ رہا ہوں, اور آل دا بیسٹ.
تھینک یو سو مچ سر. اور آپ لوگ جلد سے جلد کامیابی کے اس جگہ پہ پہنچے جو آپ سوچ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. ہماری بھی دعائیں آپ کے لیے سیم ہیں. امین صاحب سے ہماری دل سے دل کی بات ہوئی, ہارٹ ٹو ہارٹ ہوئی, پروفیشنل لائف پہ بات ہوئی, انڈسٹری پہ بات ہوئی, اور پرسنل لائف پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی. ان سے ہم نے یہ بھی پوچھ لیا کہ ایک ڈائریکٹر کتنے پیسے کماتا ہے, لیکن انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے. رف ایسٹیمیٹ ضرور دیا کہ ہاں اچھا کما لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے. ود دس ہمیں لینی آپ سے